والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جن، جادو، حقیقت اور اس کا علاج، اس موضوع پر کل شام پہلا فقرہ ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں اس کا تکملہ پیش کیا جائے گا. تقریر کے بعد سوال جواب کا موقع دیا جائے گا. انشاءاللہ یہ پروگرام مغرب کی نماز تک چلے گا اور عصر کی نماز کے لیے بیچ میں وقفہ دیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور اس تقریر کو سنیں اور آپ کے ذہن میں جو بھی شبہات اور سوالات ہوں بلا چون و چرا تفصیل سے طلب کریں. میں برادرم شکیل شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ فضیلت الشیخ حسین احمد الزہرانی کو اپنے ساتھ اسٹیج پر لائیں. زہرانی، آپ کا تعلق سعودی عرب سے ہے. آپ نے تہران یونیورسٹی سے بی اے کیا، حیدرآباد میں ایم اے کیا عثمانیہ یونیورسٹی سے، اور الحمدللہ عربی زبان کے علاوہ انگریزی اور اردو زبان میں بھی اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں. آپ قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کے علاج میں کافی مہارت رکھتے ہیں. جہاں لوگ غلط لوگوں کے پاس جا کر اپنے بیماریوں کے علاج کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں فضیلت الشیخ حسین زہرانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن اور جادو وغیرہ کا علاج الحمدللہ اچھے انداز سے اور بالکل شرعی طریقے سے کرتے ہیں. آپ کو حیدرآباد میں خاص طور پر بڑی شہرت حاصل ہے. ایک مہینے سے الحمدللہ مدراس میں بھی آپ کی آمد و رفت ہے. جو حضرات اس تعلق سے سوال اگر کرنا چاہتے ہیں، علاج وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ موقع دیا جائے گا کہ خاص نمبر آپ کو دیے جائیں گے. ان نمبرات پر آپ کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ حل تلاش کر سکتے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. شیخ حسین زہرانی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا خطاب فرمائیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ آپ کو اور ہم کو اس مجمع میں ملاقات کرنے کا موقع عطا فرمایا اور جس محفل میں آپ خطابات بھی سنتے ہیں دروس اور مواعظ بھی سنتے ہیں اس میں آپ کا اٹینڈنس یہاں پر اور موجود ہونا کوئی دنیا کا رشتہ بنانے کے لیے نہیں اور نہ کوئی خاندانی تعلقات ٹھہرانے کے لیے یہاں موجود ہوئے اور نہ کوئی تجارت بنانے کے لیے بلکہ یہ نیت خالص آپ لوگ اپنے دل میں اس کو دوبارہ قائم کیجئے کہ ہم ایمان کے دائرے کے ماحول میں اپنے آپ کو ہمیشہ موجود رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی جہاں بھی ہوتی ہے اور رب العالمین کا دین جس طرح سکھایا جاتا ہے ہم اس بیٹھک میں اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جہالت دور کریں گے اور کچھ غفلت سے آگاہ ہو جائیں گے اور کچھ علم دین کا حاصل کریں گے اور پھر دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں گے اور یہ ارادہ نہ ہو صرف کچھ دل بہلانے کے لیے یا کچھ کہانی اور قصے سننے کے لیے آئے تو آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے. اس موضوع میں داخل ہونے سے قبل کل کے درس میں جو ملحق امور متعلقات بقایا موجود تھے جس کا بیان اور وضاحت نہیں ہو پائی اس کو بتانے سے پہلے ایک اہم نوٹ آپ کے طرف کہنا اور آپ کو ذہن نشین کرنا میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. جس وقت جنات کا اثرات یا جنات کے تعلقات یا جادو کے امور اور مسائل جب بیان ہوتے ہیں اکثر لوگ کے پاس ایک غلط وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ لوگ نیگیٹیولی سوچتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ جادو کی وجہ سے سر کا درد ہوتا ہے یا کمر کا درد ہوتا ہے یا فلانی چیز ہوتی تو وہ چیز میڈیکلی حیثیت سے بھی ہوتی انسان کی فزیکلی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا اس حیثیت سے بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کو آپ اس سے کانٹیکٹ اور اس سے جڑا کے رکھیں. اسباب ہر چیز کے ہوتے ہیں مگر جب علامات اس کے اور اس کے سمٹمز پورے ہوتے ہیں تو تب آپ اپنا علاج کے لیے قدم اٹھائیے اور اس کے علاوہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ لوگ غیر ضروری پریشانی اٹھاتے ہیں اور جنات سے بہت خوف اور ڈر رکھتے ہیں. خاص کر کے خواتین میں یہ چیز کا بہت زیادہ خوفناک طریقے سے ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا ہوا تو ادھر قدم رکھنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک ہی وقت ہوتی ہے اور کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور جب آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور یقین ہے اور اللہ کے کلام کی پناہ آیت الکرسی اور قل کے سورے اپنی دعائیں صبح شام پڑھ کے اپنے آپ کے حفاظت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہ کر ہر جگہ جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں شرعی حدود کے اندر. زیادہ لوگ یہ آج کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں اس کے وجوہات بہت ہے مگر اس وجوہات سے اور جادو کے موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل کے کانسیپٹ میں 2-3 امور ذکر نہیں ہوئے ہیں اور اس کا ذکر کرنا مناسب ہے کیونکہ علم کوئی قسم کا چھپنا یا آپ کے سامنے نہیں بتانا ہو سکتا ہے ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. پہلی چیز کہ ہم بتائیں کہ انسان کو جنات کا اٹیچ جو اثرات کہتے ہیں جس کو مس کہا جاتا ہے عربی زبان میں اور قرآن میں یہ لفظ موجود ہے جس کے بارے میں ہم بتائیں کہ سود کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ انسان کو مس کی حالت میں اٹھتا ہے. تو جب انسان کو اثرات ہوتے ہیں چاہے ریونج کی حیثیت سے آئے جن یا اثرات کی حیثیت سے آئے یا اذیت کی تکلیف دینے کے لیے آپ کو آئے تو وہ لوگ انسان کے اندر ڈائریکٹ آ کر داخل نہیں ہو جاتے ہیں مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے حتیٰ کہ جادو میں بھی جب انسان کو جب جادو کی جاتی جادوگر کوئی چیز کا مالک نہیں بلکہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے ابھی آئے گی اور آپ جس چیز سے جنات اور شیاطین سے جو ڈر لے کے بیٹھے ہیں وہ ڈر کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں اگرچہ آپ سچے مومن ہیں. ڈر ہونا چاہیے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ جنات انسان میں 4 حالات میں داخل ہوتے ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جنات ہر حالت میں آپ کے اوپر آ کے اٹیک نہیں کرتے ہیں مگر یہ حالات کیا ہے
اور حتیٰ کہ جادو سے جب بھیجے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ جا کے اٹیک نہیں کرتا ہے شخص کو، مگر کچھ موقع پر وہ جن داخل ہونے کا وقت اختیار کرتا ہے. کیونکہ ایک حقیقت جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنوں کی زندگی میں سب سے اہم اور نازک مرحلہ یہ ہوتا ہے جب کسی انسان کے اوپر انٹر ہونے کے لیے، سوار ہونے کے لیے آتا ہے. کیونکہ وہ مرحلہ جس وقت داخل ہونے کا رہتا ہے، اگر یہ بندہ اللہ کا ذکر کر دے تو وہ جن وہیں جل کر خاک ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ فضیلت بیان کی جاتی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ لوگ ایمان والے اور ایمان والے عورتیں جو اللہ کا ذکر بکثرت کرتے ہیں، بے شک وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت مغفرت اور بہت سے امور ان کے پروٹیکشن کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے انتظام رکھا ہے ذکر کی وجہ سے. تو یہ چار حالات یہ ہے. پہلی حالت انسان کی شدید ناراضگی اور شدید غضب، جب غصہ جس کو کہتے ہیں، تو انسان جب اینگر ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اسلام کے اندر اینگر ہونا یا غصہ بنانا یا آپ کی طبیعت میں اس قسم کا مزاج حد سے زیادہ ہو جانا، یہ نیگیٹو چیز ہوتی ہے، انسان میں کمزوری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس نکل رہے ہیں ایک وقت، اور آپ صحابہ کرام کو دیکھے ہیں کہ ایک دوسرے پر کچھ بڑا پتھر پھینک کر دیکھتے ہیں کہ ان کی قابلیت مضبوطی کتنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہد کو دیکھ کر یہ فرمائیں لیس القوی بالصرع، بہادر اور پہلوان وہ شخص نہیں جو ایک دوسرے کو نیچے کرتا ہے، ولكن القوی من يملك نفسه عند الغضب، مگر بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قابو پاتا ہے غصے کے وقت. تو اس میں غصے کے آفات کیا ہے آپ جانتے ہیں. اس حدیث کو بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک شخص آیا، قال یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ واعظ نصیحت کیجئے. قال لا تغضب، آپ غصہ مت کریے کبھی، ڈونٹ بی اینگر، کبھی اس طرح غصے میں مت آئیے. تو وہ 2-3 بار دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ہی تھا کہ آپ غصہ مت کیجئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ غصہ برائی کی طرف کیوں لکھ جاتا ہے اور غصہ اسلام میں غیر وجہ سے حرام کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حرمات کی انتہاک ہوتی ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی، بے شک غصہ رہنا یہ ضروری ہے، یہ ایمان کی علامت ہے یہاں. مگر غیر ضروری جو انسان اپنی نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ لفظ بھی برا کہا گیا تو برداشت نہیں کرتے ہیں اور ریونج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ریونج کے غصے میں وہ لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بدلہ دکھائیں گے. تو جادوگر کا نے قدم رکھ کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اپنی جنت کو ختم کر دیتے ہیں وہاں. تو غصے کی وجہ اور وجوہات مختلف ہو سکتے ہیں زندگی میں، مگر ایک اہم بات آپ یاد رکھیے کہ جیسا کہ اسلام شراب، الکوہل اور ڈرگ اور جو بھی مختلف نشے والے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کے احکام اور دستور قرآن اور سنت میں آپ دیکھتے ہیں کہ 5 چیز کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے قانون حلال اور حرام بنایا ہے. پہلی چیز آپ کی نفس، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے قانون قرآن اور سنت کا موجود ہے. دوسری چیز آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا مال کی حفاظت. تیسری چیز آپ کی عزت کی حفاظت. اور چوتھی چیز آپ کی عقل کی حفاظت. اور 5ویں چیز آپ کی دین کی حفاظت، یعنی دین اسلام کی. یہ 5 چیزوں کے لیے، 5 چیز کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے سارے قانون قرآن اور سنت سے دکھتے ہیں، حلال اور حرام. جو بھی قانون ملے گا آپ کو مختلف چیزوں سے، نقصانات سے بچاتا ہے اور آپ کی بھلائی اور سعادت اور پیسفل اور خوشی کی زندگی آپ کے لیے میسر کرتا ہے، اگر کہ آپ فالوور بنیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، احکام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے. تو غصے کی حالت میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ شراب پی کر اپنے دماغ کو غائب کر دیتے ہیں تو اس شخص کو کیا کہا جاتا؟ کریزی شخص کو کیا کہا جاتا؟ پاگل کو مجنون کہا جاتا نا. مجنون کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم نے جن کا لفظ اس کا میننگ کیا دیا تھا کہ عقل کو غائب ہو جانا، انسین ہو جانا عقل، اس کو مجنون کہا جاتا. اور جن کو بھی، جنات کا لفظ ہے، وہ انسین چیز ہے. اسی طرح عقل کو غائب کرنے والی ایک غصہ بھی ہوتا ہے. انسان غصے کے وقت جو فیصلے اٹھاتا ہے اس کے بعد بہت افسوس اور تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے اسے.
کتنے ایسے فیصلے آپ اور ہم اٹھا چکے ہیں جو کہ غصے کی حالت میں شیطان نے آپ کو لیڈ کر دیا ہے اور غلط راستے پہ پھینک دیا ہے۔ اس لیے پہلا اٹیک جنات اور شیاطین کا آپ کو گمراہ راستے پہ لے جانے کا وہ انسان کا غصہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو غلط راستے پہ لے کر جائے، اور اس وقت جناؤں کا انٹرنس بہت اہم نقطے پہ ہوتا ہے، کیونکہ غصے والا شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بہت غفلت میں ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے کہ دو اشخاص کے درمیان بہت جھگڑا اور بحث تکرار اس حد تک ہو گئی کہ دونوں کے چہرے لال لال اور ایک دم غصے کے جذبات ان کے اندر بھرپور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے ایک لفظ اگر کوئی بھی دونوں میں سے کہہ دے تو یہ سارا کا سارا غصہ اور ساری کی ساری تکلیف ان سے دور ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی جو بیٹھا ہے بولا اللہ کے رسول کیا کہنا؟ دیکھیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج دیے غصے کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر دونوں میں سے کوئی بھی یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ چیز اتر جائے گی۔ یہ صحابی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ اس دونوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اسے کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ کہتا ہے کیا میں پاگل سمجھ رہے ہیں مجھے؟ وہ نہیں کہہ سکا، کیونکہ یہ حالت میں یہ وقت میں انسان کا مائنڈ اور برین اور پوری فیلنگ اس کے حوالے نہیں، اقتدار آپ کا نہیں، یہاں شیطان لیڈ کرتا ہے۔ اس لیے اکثر گھروں میں اختلافات اور گھروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دوری ہوتی ہے، ایک جگہ رہتے ہیں ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں مگر دلوں کی بہت زمین آسمان کی دوری ہے، مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ایسے کئی موقع تیار کیا جس کی وجہ سے دل میں انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے بغض اور نفرت پیدا ہو گئی اس شخص کے ساتھ، اور ہمیشہ اکثر میاں بیوی کے درمیان زوجی حیات کے اندر دوری کرنے کے لیے یہ شیطان کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس میں ابھی تھوڑی دیر ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ یہ ایک حالت ہے جس میں شیاطین اور جنات انٹرنس کا سب سے مین گیٹ حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا انٹرنس انسان کا ڈر اور خوف، اور اکثر پیشنٹس جو افیکٹیبل ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو خواب کے ذریعے کچھ ایسا خوفناک خواب دکھایا ہے اور ایسی چیز خواب میں نظر آ گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرے، پھر اس طرح محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہمارے اندر بہت ہیوی ہو گئی، اور ایسے کافی پیشنٹس یہ چیز کی سفرنگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ بھی اس چیز کی شکایت پیش کرتے ہیں کہ ہم اس وقت جس وقت سو گئے کوئی سی بھی سال میں گزشتہ تو نیند کی حالت میں ایسی بات ہو گئی جس میں ان کنٹرول ہو گئے اور ہم ہر چیز محسوس کر رہے ہیں مگر کچھ زبان پہ بات نہیں کہہ سک رہے ہیں اور حرکت بھی نہیں کر سک رہے ہیں، اور ایک دم سانس دم گھٹنے کی بات آ گئی ہے، تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مر گیا پھر سے زندہ ہوا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک جن کا نام عثیون ہے۔ اس قسم کے جنات سب سے کمزور ہوتے ہیں، اگر آپ کو آ گیا ہے تو انسان کو غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان سونے کے وقت کے قبل دعائیں نہیں پڑھنے سے، یا اپنی طہارت اور حفاظت یعنی پاکیزی کی نہیں رکھتا ہے، یا آیت الکرسی اور قل کے سورہ پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں انسان کو اس طریقے سے اٹیک ہوتے ہیں، اور اس کا علاج کہ انسان اپنے آپ کو غافل نہیں رکھے بلکہ اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے پناہ طلب کرے۔ اور اس کا علاج میں اور ایک چیز ہے کہ آپ کو اگر ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو ہاتھ لگا دے یا پیر لگا دے تو وہ چلا جائے گا، اتنا ڈرنے والا جن ہے، مگر جب انسان کے ساتھ آتا ہے تو لوگ بہت خیالات سوچتے ہیں اور اس کو بہت اونچا بھاری چڑھا دیتے ہیں۔ یہ دوسری حالت میں کہ انسان جب ڈر اپنے آپ میں کوئی چیز سے ڈر جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے یا ایک دم خوفناک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو اس وقت بھی جنات کا سوار ہونے کا دوسرا انٹرنس ہے۔ تیسری حالت جس میں جنات انسان کو اٹیک کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ انسان کی شہوات کے وقت، نفسی شہوات، یا انسان اپنی ازدواجی زندگی میں جماع سے پہلے جو دعا کرنا چاہیے اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کرے، اپنے دعائوں کی صبح شام کی اہتمام نہ کرے، تو ایسی غفلت میں انسان کو اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں سے دوری کی وجہ سے اس وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 4 جو چوتھی طریقے سے جنات داخل ہوتے ہیں انسان میں،
جس وقت انسان کو غفلت اللہ سے بہت دوری ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں، طہارت کا اہتمام نہیں، ناپاکی حالت میں ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہت دور ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غفلت کی علامت ہوتی، اس وجہ سے بھی یہ لوگ کا اٹیک ہوتا ہے۔ بعض خواتین کے پاس مسائل ہوتے ہیں کہ جس وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تو وہ لوگ ہر چیز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ عورت اس حالت میں بھی آیت الکرسی اور خلق سورے اور دعائیں صبح شام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جو اپنی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں مگر زبان سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بہت غلط طریقہ ہے، کیونکہ غفلت سے آگاہ ہونا اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو برابر عمل میں لینا ضروری ہے۔ یہ 4 حالت میں ہیں۔ پھر دوسری بات کہ جن اگر داخل ہوا انسان میں تو کہاں سٹے لیتا ہے، کہاں ٹھہر جاتا ہے، جسم میں داخل ہونے کے بعد وہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے اور کہاں سے داخل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ رحمان میں آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کی لہو سے بنایا ہے، یعنی ان کی اس طریقے سے، یعنی ان کی اصلیت ہے جو کہ ابن عباس کہتے ہیں ہوا من طرف اللہب وطرف اللہب هو الهواء الساخن الخارج من النار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے ترجمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے سب سے بڑے مانے ہوئے تھے تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ مارج من نار یعنی جب آگ سلگتی ہے تو آگ کے اوپر کچھ آپ دور سے دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ میراج یعنی سایہ کی طرح، جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پانی ہے مگر وہ سایہ رہتا ہے، صرف کچھ نہیں۔ تو ہیٹ بھاپ جو آگ کی نکلتی ہے تو اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا بول کر سورہ رحمان میں یہ آیت کا ذکر ہے۔ اور یہ جب داخل ہوتا ہے تو فوراً انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے سر کے دماغ کے برین کے حصے پہ آ کر قابض ہوتا ہے، اور وہاں پر انسان کو سر کا درد بھی ہوتا ہے، اور کافی قرآن سننے میں یا نماز پڑھنے میں یا اذان سننے میں بھی انسان کو کافی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کان سے یا ناک سے یا آنکھ سے کچھ گرم ہیٹ نکل رہی ہے، یہ چیز محسوس کرتا ہے شخص۔ اور اس وقت کہ زیادہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نروس سسٹم کا پورا انتظام برین سے ہے، تو کئی جنات کا تسلط جب ہوتا ہے کچھ جسم کے حرکات میں بھی اور موو میں بھی کچھ وزن اور حرکت میں کچھ ڈیفیکلٹی اور کچھ بھاری اور جسم میں کچھ لیزی اس طرح یعنی سستی محسوس ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ تھکان سے ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسرے امور جب ہو جاتے ہیں، نماز سے رغبت نہیں، قرآن سے دل نہیں، اور کسی کی بات بھی کبھی انسان کو اچھی نہیں لگتی جبکہ کوئی چیز کی کمی اور کوئی چیز کی قلت نہیں رہتی ہے، تو مختلف امور اس کے ساتھ ہونے پر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جن انسان کے برین پہ آ کر اٹیک کرتا ہے۔ پھر اس کے کچھ علامات اور کچھ امور ہے اور نشانی ہے جو آپ اس نشانیوں سے اپنا سمٹمز چیک کر کے آپ خود اس کا علاج اپنے خود سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں ہم وہ چیز نازل کریں جو کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر کنڈیشن ہے کہ شفا اور رحمت کس کو ملے گی؟ للمؤمنین، آپ ایمان والے بنیے آپ کو بھی شفا اور رحمت مل جائے گی۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ مین بیس کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے ایمان سے دور ہوتے ہیں اور غفلت میں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ایسا ہوا، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ بات اس طرح نہیں، بات اس طرح ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے اوپر کتنی بلیو اور کتنی ٹرسٹ، کتنا بھروسہ اور امید ہے۔ یہ جنات کا اور شیاطین کا کوئی ڈرنے والی بات نہیں، بلکہ آپ خود اپنی پڑھائی سے اس کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا سب سے پہلا ہتھیار، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنا یہ اس سے پہلے بیس بنا کر اس کے اوپر قائم ہونا ضروری ہے۔ زیادہ لوگ دنیا کی کمائی اور دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کے اسباب لیتے ہیں مگر مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خامی ہے آپ کی اور ہماری۔ اور اچانک کسی شخص کا ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے تو لوگ پہلے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہاں ہے، دواخانہ کہاں ہے، کلینک کہاں ہے۔ پیشنٹ یہ کہنا چاہیے اللہ اس کیس میں، اس حادثے میں مجھ پر رحم فرما دے، بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہے۔ مگر افسوس یہ لوگ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری غفلت کی علامت ہے۔
اگر آپ سچے دل کے مومن ہیں تو پہلی آواز اور پہلی پکار دل کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو آپ کا کام آرام سے خیر کی طرف ہو جاتا ہے. مگر کیونکہ آپ پریشان حال اور اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ اور یقین نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو پریشان حال میں اور پریشانی اضافہ کرتے ہیں. تو اس کے کچھ سمٹمز ہے. یہ سمٹمز میں ٹوٹلی جلدی کاؤنٹ کروں گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک دو چیز ہونے سے کہ آپ افیکٹڈ ہے. اور دوسری بات، اگر بالفرض آپ افیکٹڈ ہے تو یہ کچھ بڑی مشکل کی بات نہیں، کیونکہ آپ آسانی سے اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. کبھی یہ نہیں فیل کرنا کہ ہم جادو سے افیکٹ ہے تو ہمارے اوپر کچھ بربادی یا تکلیف ہو جائے گی، ہم کو کوئی سازش کیا، ہم کو کوئی ہلاک کرنا چاہتا. موت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، یاد رکھیے بات. تو کچھ حالات میں انسان کو یہ سمٹمز تقریباً 5-6 ہے جو انسان اپنے عام حالت میں دیکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہیڈ ایک زیادہ ہوتا ہے، سر کا درد. مگر یہ شرط ہے کہ یہ شخص کو کچھ ناک میں یا کان میں یا آنکھ میں یا دانت میں کچھ بیماری نہیں یا معدے میں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہوتا ہے. یہ میڈیکلی حیثیت سے اور کچھ ڈاکٹر بھی موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ اس کے سمٹمز ہیڈ ایک ہونے سے پورے کے پوری انسان یہ نہیں کہنا کہ مجھ کو کچھ کیا گیا، مجھ پر کچھ اثرات ہے یا کچھ جنات کا سایہ ہے. نہیں، غلط بات ہے. ہمیشہ جو بھی پیشنٹس آتے ہیں میں پہلے ان کو کہتا ہوں کہ آپ دواخانے میں چیک اپ کرائے، ٹریٹ کیے، کوئی دوائیں لیے، ٹھیک ہے، نہیں لیے تو پھر آپ کیوں پہلے یہاں آئے؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی میڈیکلی ریزن ہے. اگر وہ چیز ہونے کے بعد، دوا لینے کے بعد آپ کو کام نہیں آئے تو آپ کو دعا سے اور دوا سے دونوں یوز کرنے میں کوئی فالٹ نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے. اور اکثر صحابہ کرام اپنے عضوی امراض کو یعنی میڈیکلی بیماریوں کو قرآن سے بھی شفا کیا. آپ کو واقعہ یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو صحابہ کرام 1-2-3 شخص تھے جو کہ کسی مشرکین کے بازو ان کا کیمپ ہوا ہے راستے گزر میں، تو یہ مسلمان بھائی مشرکین سے کچھ مانگے کھانے کے لیے تو وہ لوگ انکار کر دیے کہ ہم نہیں دیں گے، تم مسلمان ہیں. اور اسی رات وہ مشرکین کے لیڈر کو اور ان کے سرپرست آدمی کو، ذمہ دار آدمی کو بچھو نے ڈس دیا ہے، اسکارپیون. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو تکلیف ہو گئی، تو کہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس کچھ چیز ہے علاج کے لیے. تو صحابہ سے آ کر رجوع ہوئے کہ بھائی تم اس کا کچھ ٹھیک کر دو معاملہ. تو وہ لوگ کہے کہ آپ لوگ کیا دیں گے ہمیں؟ تو لوگ آپ کیا چاہیں؟ اور بعض روایت میں کہ وہ صحابی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوک دیا ہے اس جگہ پہ، تو وہ ایسا اٹھا ہے جیسا اسے کوئی تکلیف ہی نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو بھی پڑھنا آتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے، مگر کمی کہاں ہے؟ یقین اور ایمان، سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہوئے وہ چیز. آج اکثر لوگ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں مگر سورہ فاتحہ کے الفاظ سے بھی واقف نہیں، اور کیا ڈیل کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، کیا اگریمنٹ کو رینیو کرتے جا رہے ہیں رب العالمین کے سامنے، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. یہ علم جیسا کہ کل بھائی عبد الرحیم گرین بیان کرے کہ علم کا ایک حصہ فرض العین ہے. فرض العین میں سے یہ ہے کہ انسان جو نماز میں جو امور ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے وہ صرف اس طرح زبان سے کہنا نہیں بلکہ اس کے میننگ سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یہ فرض العین یعنی جو نہیں سیکھتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. تو پہلا سمپٹمز ہیڈ ایک ہونا. دوسرا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غفلت اور دوری انتہا سے زیادہ ہو جانا، یعنی نماز سست ہو جاتی ہے، طبیعت نہیں پڑھنا چاہتا ہے اور غفلت میں چلا جاتا ہے. جان بوجھ کر بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے پھر بھی اس سے دوری ہے، اور قرآن پڑھنے سے نفرت ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے یا ایمان کی محفلوں میں اٹینڈ کرنے سے طبیعت برداشت زیادہ نہیں کرتی ہے. تیسری چیز کہ انسان کو رات کے وقت نیند جلدی نہیں آنا، دیر سے آنا، اور مختلف خیالات ایک کے بعد ایک لے کے چلتے رہتے ہیں بے انتہا، اور آدمی سوچتا ہے تو کوئی میٹر ہی نہیں محسوس ہوتا کہ اتنا تھنک کیوں کیا ہے. پھر جسم میں سستی اور کاہلی، جیسا میں آپ کو بتایا ہوں کہ بہت ایک دم ڈل ہو جاتا ہے شخص، کوئی کام کی قابلیت یا کوئی عمل کی دلچسپی نہیں رکھتا ہے. اور بعض لوگ کو یہ بھی ہو جاتا ہے یہ سمپٹمز میں کہ اثرات سے فیڈز جو آتے ہیں اس سے گر پڑتا ہے. اور فیڈز میں آپ لوگ جانتے ہیں حالات کہ آدمی چیخ پکارتا ہے اور اسے شعور ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اور یہ فیڈز آنے کے وجوہات
کچھ نرو سسٹم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے پہلے ہم برین اسکیننگ اور برین ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ کو ہم ہمیشہ دوسرے سمٹمز کو دیکھ کر اس طرف علاج کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کچھ سمٹمز ہے جو خواب کے ذریعے اور نیند کے وقت آپ کو محسوس ہوں گے، یہ تو حقیقت میں محسوس ہوتے۔ پہلی چیز کہ انسان کو رات میں کمفرٹیبل یعنی آرام کی نیند نہیں ملتی ہے، بار بار اٹھ جاتا ہے، اور کبھی اس کو یاد رہتا ہے کیا چیز سے ڈر کر اٹھا ہے، اور بعض وقت اسے یاد نہیں رہتا ہے۔ خوابوں میں کئی چیزیں اس کو ہراسٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور بہت تنگی محسوس ہوتی ہے، اور بےتاب اور بے چینی بہت محسوس ہوتی ہے نیند میں، اور کبھی ایسے خوابیں دکھتے ہیں جس میں سانپ، اسکارپیون، بچھو اور سمندر، پانی، مختلف جو چیز میں انسان کو گہرائی سے ایک تکلیف پہنچنے والی ہے اس چیز سے، اور وہ چیز اس کو پریشان کرتی ہے۔ کیونکہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کو اگر محنت کر کے اور مزدوری کر کے تھکتا ہے، پھر سو جاتا ہے تو اسے آرام ہو جاتا، مگر انسان کو دیکھیے آپ، کمفرٹیبل اے سی چالو ہے اور بستر آرام کا ہے، اس کے باوجود سو رہا ہے، اور نیند میں بس صرف اتنا ہی ڈریم دیکھا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ کوئی اسنیک اس کے سامنے آ گیا اور اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کو جب کوئی بھی جا کر اٹھا دیتا ہے تو کیسی حالت میں اٹھتا ہے؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ تو اپنے بستر پہ ہے، پھر بریتھنگ، سانس کیوں اتنی چڑھ جاتی ہے؟ وہ بھاگا تو نہیں، کوئی مشکل کی چیز، وزن چیز بھی نہیں اٹھایا، کوئی ہیوی ڈیوٹی نہیں کیا، اپنے بستر پہ ہے، مگر اس کی سانس، بریتھنگ اور تھکن اس طرح محسوس ہوتی جیسا کہ آدمی کوئی پہاڑ اٹھا کر آیا ہے۔ یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ انسان دو چیز سے مرکب ہے، ایک جسم ہے بڑی، اور ایک سول ہے جو روح کہا جاتی ہے۔ اور آپ کے نظر میں کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، روح زیادہ اہم ہے یا جسم زیادہ اہم ہے؟ جو کہتے ہیں روح زیادہ اہم ہے، ہینڈز اپ پلیز، ماشاءاللہ۔ اور جو کہتے ہیں کہ جسم زیادہ اہم ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ جو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ حقیقت یہ بات ہے، جو پہلا آنسر آپ لوگ کا تھا درست تھا، میں جسٹ اس بات کو اس لیے ووٹ میں لیا ہوں کیونکہ لوگ کا علم اور قابلیت الحمدللہ روشنی کی طرف آئی تو ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور ترقی دے۔ حقیقت میں انسان کی جان اس کے جسم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک ایگزامپل دیں گے۔ ایک شخص کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ کو اچانک روڈ کراس کرنے کے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پیر کٹ گئے، کچھ عمر بعد اس کے کڈنی فیل ہو گئے، کچھ حصے میں ایکسیڈنٹ میں اس کے ہاتھ بھی چلے گئے۔ اس کا نام کیا رہے گا؟ عبداللہ۔ نام تو چینج نہیں ہوگا۔ ہاتھ چلے گئے، پیر چلا گیا، جسم کے ایک ایک حصہ بھی چلا گیا، اس کا نام وہی رہتا ہے عبداللہ، جبکہ اس کے بڈی کے حصے، آرمز اینڈ لیگ، ایوری تھنگ از لوز، سب چیز ختم ہو گئی، اس کے باوجود اس کا نام عبداللہ ہے۔ مگر فرض کیجئے کہ یہی عبداللہ، سب ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک سب کچھ موجود ہے، مگر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی جان نکل گئی، موت ہو گئی، تو یہ نہیں کہا جاتا یہ عبداللہ ہے، کہا جاتا ہے یہ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو آپ کا جو بھی نام ہے، عبداللہ، عائشہ، خالد، علی، محمد، یہ نام آپ کے جسم کا نہیں، آپ کی چہرے کا نہیں، آپ کی صورت کا نہیں، یہ نام آپ کی سول کا ہے، جو آپ کی جان ہے، جس کی حفاظت آپ کو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت، اور اسی کے اوپر قبر کے اندر آپ کا حساب کتاب اور معاملہ اسی کے اوپر قائم ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے تعلق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح کا علم تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور روح کا علم تم کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، صرف کچھ کم علم دیا گیا۔ اگر اس کا علم کم ہے تو وہ کم علم میں جو نہیں جاننے والا کیا ہو گیا؟ بلائنڈ ہو گیا۔ اور کئی پیشنٹس جس کے پاس ڈیزیز اور بیماری روحانی ہے، اس کو میڈیکل سے اپنے باڈی کو بھی ختم کر چکے ہیں۔ کتنے ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں جب انسان ڈائریکٹ برین کو اٹیک کرنے میڈیسنز لیتا ہے یا اپنے جسم میں کیمیکل داخل کرتا ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، تو تب کیا حشر و انجام ہوتا ہے اس جسم کا بھی دیکھیے۔ اور یہی روح اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں جو مراحل کی تکوین ہوتی ہے اس کے آخری مرحلہ کیا ہے؟ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَأْمُرُ بِنَفْخِ رُوحِ، اس کے اندر روح پھونکے جاتی ہے، اور جسمانی تکوین سے آپ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے، مگر روح کے اعتبار سے اگر آپ مضبوط ہے تو حقیقت میں آپ کے اور ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جب دیکھتے ہیں کوئی ینگ بچہ کسی بڑے آدمی سے لڑ رہا ہے یا کوئی اشکال میں فائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ نوجوان تیز جذبے سے اس کو جا کر مار کر گرا کر بہت بری حالت کر چکا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار جان سے لڑا۔ یہ نہیں بولتے اس کے ہاتھ پیر سے لڑا، جبکہ لڑائی ہاتھ پیر سے ہوئی ہے، ہاتھ پائی ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ جان سے لڑا، یعنی اس کے اندر جو سول پاور ہے اس سے وہ جیت پایا۔ اس لیے ایمان والوں کے اندر ایمان کا جذبہ سول سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ حکمت دیکھتے ہیں کہ رب العالمین جسم کی کھانے پینے سے 3 ٹائم کا وقت کا غذا دیا ہے، یعنی بریک فاسٹ اور لنچ اور ڈنر، مگر سول کے لیے کتنے وقت کا غذا دیا گیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آج کتنے لوگ اس غذا کو کم کر چکے ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز کو غائب اور گول کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ مشکل ہے، اکثر لوگ سو جاتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کریں گے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں بھائیوں بہنوں کے لیے، کیونکہ فجر کی نماز سب سے بڑی اہم نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا تسلط وہاں سے شروع ہوتا ہے جس دن میں آپ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید کرتے ہیں، تو اس دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کریں گے تو کون سا خیر برکت آپ کو آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت انسان سو جاتا ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کر کہتا ہے سو جا، تیری اوپر ابھی اور گہری نیند ہے، ابھی رات لمبی ہے، اور اس کو نماز سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ انسان کے کان کو ایک پیشاب خانہ بنایا ہے، کتنے ایسے مہریاں انسانہ چلتے ہیں جس کے فجر کے نماز غائب ہو جا رہے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کی آسانی کے لیے بھی مثال، آج عبداللہ بھائی ہے اور خالد بھائی ہے، ایک اٹھ کر نماز کو اٹھا ہے صبح میں اور دوسرا آرام کیا ہے۔ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ فجر کی نماز کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بالکل تکلیف نہیں۔ حقیقت میں اٹھنے پر انسان کو آنکھ پر پانی پیش کرنے میں، وضو کرنے میں کچھ تکلیف تھوڑا محسوس ہوتی ہے، اور آرام کو چھوڑ کر جانے میں بے شک تکلیف ہے، اور پھر نماز کی طرف قدم اٹھائے گئے، اپنی نیند کو حرام کر دیے، آرام کے بستر کو، پھر واپس آئے، سو گئے۔ خالد نماز پڑھے اور عبداللہ فجر کی نماز یا علی نماز نہیں ادا کیے۔ دونوں کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ جو اٹھا ہے بے شک اس کو تکلیف اور تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑا، دوسرا جو نماز کو چھوڑ دیا ہے، سو گیا ہے، اس کو آرام مل گیا سونے کے وقت۔ مگر آج ابھی اس وقت جو آپ کے گھڑی میں جو بھی ٹائم ہو رہا ہے، خالد کا جو تکلیف تھی، جو اسے آرام نہیں ہوا، تکلیف ہوئی، وہ تکلیف اور مشقت کہاں ہے؟ ابھی وہ ختم ہو گئی، اسی وقت ختم ہو گئی۔ اور دوسرا شخص جو آرام لیا ہے، سو بیٹھا ہے، اس کا آرام کہاں ہے؟ وہ بھی ختم ہو گیا، مگر یہاں نیکی لکھے گئی، وہاں گناہ لکھا گیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وقت اچھا یا برا، تکلیف یا آرام، دو بھی وقت گزر جائیں گے، مگر آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر خوابوں میں اس تعلق سے روح کو جو تکلیف ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے، اس میں بھی انسان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، جس میں سانپ اور مختلف کتے یا مختلف جانور جو انسان کو ڈسٹرب کرا دیتے ہیں۔ پھر ایک علامت یہ ہے کہ انسان، اور خاص طور سے بچوں میں اور بعض بڑوں میں بھی محسوس ہوتی ہے کہ نیند میں دانت کتراتے ہیں، دانتوں کو جس طرح حرکت لے کر وائبریشن ہوتی ہے تھوڑی بہت، وہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور ایک علامت ہے کہ نیند کے وقت اچانک انسان سے کچھ آوازیں نکل جاتے ہیں، اور یا تو رونا اور اچانک اس کی چیخ چلانے کی آواز بھی آ جاتی ہے سڈنلی، لا شعوری طور پر۔ پھر بعض لوگ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کہ نیند کی حالت میں اٹھ چل جاتے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کب اٹھے کب چلا گئے کہاں تک پہنچ گئے. اور بعض خوابوں میں نیند کی حالت میں انسان کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اونچائی سے پہاڑ سے یا بلڈنگ سے اس کو ڈھکل دیا گیا تو اچانک وہ فیل ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہیبت ایک دم اور بریتھنگ ایک دم تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سڈنلی نیند میں سے گھبرا کر اٹھ جاتا ہے. پھر بعض خوابوں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ شیاطین ہے اور بھوت ہے اور جنات ہے اور مختلف شکلیں جس کا امیجنیشن میں انسان دیکھ سکتا ہے وہ ایسے شکلیں اور صورتیں آ جاتے ہیں. اور کبھی ایسا دکھتا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی خون کرنے کے لیے یا آپ کے سامنے کسی کو خون کیا جا رہا ہے. ایسے امور بھی سامنے نظر آتے ہیں خواب میں. پھر خوابوں میں انسان کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ گندگی اور غلاظت جدھر ناپاک جگہیں رہتے ہیں اور اس غلاظت اور گندگی بہت سی ساری دکھتی ہے اور ایسا دکھتا ہے کہ انسان اس چیز میں ملوث ہے. اور ہر خواب کی تعبیر کا علامات ہوتے ہیں مگر کیونکہ آج کا کانسیپٹ خوابوں کے لیے نہیں مگر جنات اور جادو کی حقیقت کے تعلق سے ہے, یہ کچھ امور اہم تھے جس کے بارے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اور انسان کو جب اٹیچ ہوتے ہیں اس جن جو اثرات سے ہوتے ہیں اس کے 4 قسم ہوتے ہیں. ایک قسم کہ انسان کے سارے جسم میں کنٹرول جنات کا پورا ہو جاتا ہے جس میں انسان ڈسٹرب ہو کر اپنے ہاتھ پیر کو کنٹرول نہیں کرتا ہے, خود بخود فولڈ ہو جاتے ہیں, فیڈز آنے کی شکل سے آپ وہ چیز محسوس کرتے ہیں. دوسرا قسم کہ انسان کو کچھ حصے میں کچھ پارٹ میں جیسا کہ ایک دم ہاتھ یہ ہیوی ہو جاتا ہے انسان نہیں اٹھ پاتا ہے اس ہاتھ کو مگر دوسری چیزوں میں حرکت آسان ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ پارٹ آف باڈی از اٹیک. پھر تیسرا حصہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ کا مس جو پرماننٹ رہتا ہے اور جب بھی انسان قرآن یا نماز کی طرف جاتا ہے تو بہت ڈسٹرب اور تکلیف بہت ہو جاتی ہے, اسے برداشت نہیں کر سکتا. پھر بعض لوگ کو جو اٹیچ مس وقتی طور سے ہوتا ہے وہ صرف خوابوں کے وقت تک اٹیچ جس وقت نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اس قسم کے خوابیں ہوتے ہیں اس شکل میں انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد خواب نیند ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ 4 قسمیں ہیں. اکثر لوگ کنفیوژن ہو کر سمجھتے ہیں کہ خواب میں وہ چیز آنے سے وہ ایک افیکٹڈ ہے, یہ بات غلط ہے. کبھی کبھار اس طرح خواب آنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں یہ ہے کہ اگر انسان کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف جس کو زیادہ چاہتا ہے ان کے سامنے وہ خواب بیان کرے. اور جب یہ خواب ڈسٹرب یا اس طریقے کا شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم اور اس کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنے قسمیں ہیں اس میں بیان فرمائے. الرؤیا 3 رؤیا من الرحمن ورؤیا من الشیطان ورؤیا علی جناح طائر اذا اولت وقعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کے 3 قسم ہوتے ہیں, ایک اللہ کے طرف سے خوشخبری اور بشارت اور ایک شیطان کی طرف سے انسان کو ڈسٹرب اور ایمان سے دور کرنے کے لیے, کیونکہ اکثر لوگ جب ایسے خواباں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اثرات آ گئے تو غلط لوگوں کو بندش کے لیے بلا لیتے ہیں یا خود اپنے آپ کو کہیں جگہ بتانے کے لیے چلے جاتے ہیں جبکہ وہ چیز وقتی طور سے تھی مگر ایمان کو ہلا دیتی ہیں, کیونکہ اللہ سے زیادہ خوف موت سے خوف آپ اور ہم رکھتے ہیں. امام حسن البصری سے ایک وقت پوچھا گیا کہ یا امام لماذا نحب الدنیا ونکرہ الموت, ہم کیوں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ جواب فرمائیں قال لأن لكم داران, آپ کے 2 گھر ہیں, دار هنا ودار هناك, آپ کی ایک منزل گھر یہاں ہے اور ایک گھر وہاں ہے. وقد عمرتم الذي في الدنيا وخربتم الذي في الآخرة فلا تريدون أن تنقلوا من دار العمار إلى دار الخراب. کیونکہ آپ اس گھر کو آباد کرے اچھے طریقے سے فرنیچر لائٹنگ ہر چیز کی آرام کی چیز مہیا کرے مگر آپ کے اعمال کی وجہ سے آخرت کے گھر کو برباد اور بغیر کوئی فیسلٹی کے رکھے ہیں تو آپ پسند نہیں کرتے کہ آباد گھر سے برباد گھر پہ جائے جبکہ وہ آپ کا عمل کا گھر ہے. اور ایک بات یہاں پر واعظ اور نصیحت میں اچھی بات آئی ہے, آپ سب کو اور ہم کو نصیحت ہونا چاہیے اس بات سے. یہی امام تابعین حسن البصری اپنے طلاب کو جو قرآن کی حفظ کراتے تھے, ایک میت کی جنازہ لائی گئی مسجد میں اور نماز جنازہ ادا کی گئی اور جس وقت میت کو تدفین کے لیے وہاں پہنچے ہیں تو میت کو قبر میں اتارنے کے وقت شیخ اپنے بچوں سے کہتے ہیں ما تقولون لو ان هذا عاد الى الدنيا, آپ لوگ کا کیا خیال ہے, کیا سوچ ہے, کیا گمان ہے اگر یہ میت شخص جس کو ابھی ہم قبر میں اتار رہے ہیں یہ اگر زندہ ہو کر دوبارہ دنیا چلا جائے تو کیا کرے گا؟ تو وہ لوگ کا جواب یہ تھا قالوا یا امام هذا لو رجع الى الدنيا, اس کو اگر موقع مل جائے یہ چانس ملے کہ دنیا کو واپس ہو جائے لصلى وصام وفعل الخيرات وترك المنكرات
اگر اس کو اس طرح موقع مل جائے تو یہ روزہ، نماز، تہجد، خیرات، ہر بھلائی کرے گا اور ہر برائی سے توبہ کرے گا۔ تو شیخ ایک ہی جواب دیے، قال ان لم یکن ہوا فکن انت، اگر وہ واپس نہیں ہو رہا ہے تو آپ تو واپس ہو رہے ہیں یہاں سے، وہی کام کیجئے آپ اپنے لیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے اور اس موقع سے آپ مستفید نہیں ہو رہے ہیں، دوسرے آپ کے لیے عبرت بنے، مگر آپ جس دن دوسروں کے لیے عبرت بنیں گے جب موقع ختم، اوور کلوز۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو صرف اللہ کا خوف سب سے بڑا بھاری ہوتا ہے آپ کے اور ہمارے دل میں۔ سچائی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، مگر حقیقت میں جو شعور آپ کے اندر، اپنے آپ سے آپ دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی حالت جانتا ہے برابر جیسا آپ کی باہر کی حالت آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں، تو کیوں آپ اپنے آپ کی چیٹنگ کرتے ہیں؟ سچا رستہ کھلا واضح ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی سچوں کے لیے رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمٹمز جو بتائے گئے، یہ شیاطین کے تسلط، اور یہ حقیقت ہے، یہ پورے چیزیں دکھنے کے بعد ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی کوششیں اور ہر چیز اس کے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے جو آپ کے اور ہمارے خالق ہے۔ تو وہ ضعیف ہے تو آپ کے اور ہمارے اوپر کب حاوی ہوتا، کب اس کا زور آتا ہے؟ جب آپ اور ہم اپنے ایمان کو چھوڑ کر ہم بھی اس سے زیادہ کمزوری میں، غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسانیں ایسے افعال کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو شیطانیت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز، یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے تعلق سے، اور علاج کے امور میں بہت اہم نوٹ ہے۔ یہ علاج کے اندر سب سے بڑی اہم چیز کہ آپ سمجھنا چاہیے کہ جنات کا اٹیک اور جنات کے اثرات کس بنیاد پہ آتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے بیس کو ختم کریں۔ آپ کا بیس کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کا بیس کا نام ہے توحید، جس میں ہم اسلام میں جب داخل ہوتا ہے کوئی شخص اور اقرار یہی کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی گواہی اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق لائق عبادت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جو عبادات صادر ہوتے ہیں وہ ایک بدنی عبادت ہے جو بدن سے ادا کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور قربانی ہے اور اس طرح کے عبادات۔ یہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو صرف کرنا جائز نہیں، یہ کفر اور شرک ہے، اسلام سے انسان باہر ہو جاتا ہے۔ یا اور اگر شخص اللہ کے لیے بھی پیش کر رہا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی پیش کر رہا ہے تو وہ بھی کفر، جہنم کی آگ اس کی رسید ہے۔ آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 48 سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا واضح طور پہ آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کے گناہ کو ہرگز کسی بھی حال معاف نہیں کریں گے اور بخشش ان کی نہیں ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اس کی مغفرت اور بخشش ہونے کے امکان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اس کو شفاعت دے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا من ارتضى، جس کو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے اور ان کو یہ کنڈیشن میں اپروو ہوتا ہے کہ یہ شفاعت کے قابل ہے۔ مشرکوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کھلے الفاظ میں آیا ہے وَأُحِلَّتْ شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي لِمَن مَاتَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت اس کے لیے جائز ہوتی ہے قیامت کے دن جو مرتا ہے اور وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوتا۔ شرک کی پہلی شکل کہ جسمانی عبادت جسم سے جو ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو غیر اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، نہ کسی درگاہ پہ، نہ کسی قبر پہ، نہ کسی کے شخص کے سامنے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن جبل بلاد شام سے واپس آئے اور معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہلے ان کے قدموں کے سامنے سجدہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ما هذا یا معاذ، اے معاذ آپ یہ کیا کرتی ہے؟ تو کہے معاذ یا رسول اللہ کے رسول، میں نے دیکھا لوگ وہاں اپنے بڑے بڑے سرداروں کو اور اپنے بادشاہوں کو وہاں اس طرح ان کی قدر اور عزت کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ اس طرح ہرگز نہیں کرنا، اگر میں حکم دیتا تھا کسی کو سجدے کے لیے تو عورت کو اپنے شوہر کے لیے حکم دیتا تھا سجدے کی، اگر مجھے گنجائش ہوتی ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام میں
مجھے کوئی گنجائش صلاحیت اختیار نہیں کہ کسی کو سجدے کا حکم کروں، اور اگر ہونے کا سجدہ کرنے کا موقع ہوتا ہے کسی کو اس امت میں تو صرف بیوی کو اپنے شوہر کے لیے اس کا حق اتنا بڑا ہوتا ہے اس پر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، نو وے کہ اسلام میں کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے حضرات کرنے جاتے ہیں ان کے سامنے جھکنا پڑتا، اور کتنے ایسے ہیں جو قدم بوسی سے شروع کرتے ہیں. یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں، شرک کا مرتکب نہیں. تو پھر ایسے لوگ جب ادھر بھی جھکتے ہیں، وہاں پر بھی جھکتے ہیں، وہاں پر بھی سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے سامنے جھکنے سے کوئی خصوصی نہیں عمل کیا. حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایمان کے پہلی بنیاد اور اہم بنیاد کو قائم کیجئے، کیونکہ شیطان اور جنات کا زور اسی کے اوپر جاتا ہے. آپ کا بیس آج کے ایگزیبیشن میں آپ دیکھے ہوں گے کہ 2 عمارتیں ہیں. ایک ایمان ہے، اگر نیچے سے ٹوٹ گیا تو عمارت ٹوٹنے سے اوپر کے نماز، روزے، زکوٰۃ آپ کو کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں. قرآن میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ کو بھی وحی اسی بات سے آیا ہے جیسا کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے ذرا بھی شرک کا فعل ہو جائے کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے نیک اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ان لوگ کے ساتھ ہو جائیں گے جو خسارہ اور گھاٹا اور نقصان اٹھائیں گے قیامت کے روز. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے تو آپ اور ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ یہ اصل بیس اور بنیاد جس کے اوپر شیاطین کے اثرات اور جادو کے حالات اس کے طرف انسان کو ڈبانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا بیس ختم ہو گیا تو شیطان کا دعویٰ کہ جہنم کے طرف اکثر لوگ کو لے کے جاؤں گا، اور یہ سب سے شارٹ کٹ ہے اس کے لیے. جب انسان کو عقیدے کا اور توحید کا نالج علم نہیں تو بہت آسانی سے یہ عاملوں سے یا جادوگروں سے یا فلانوں سے اپنے ایمان کو بیچ کر کھو بیٹھتا ہے. کیوں اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے؟ اس کا سر قلم کیوں کیا جاتا ہے؟ عمر فاروق کے پاس، ان کی بیٹی کے پاس، جو حفصہ کے پاس ایک جادوگرنی جو جادو کا کام کرتی تھی، اس کی گردن کیوں کاٹ دیے؟ آخر کچھ وجہ تو ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ انشاءاللہ تھوڑی دیر سے جادو کے تعلق سے اس کے اندر آئے گا. تو یہاں پر یہ بات کا خلاصہ ہے کہ عبادت جو بدنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پیش کرنا چاہیے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو صرف نہیں کرنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں جو جانور کو لے کر غیر اللہ سے کے نام سے منتیں کرتے ہیں، فلان درگاہ سے یا فلان بابا سے یا فلان مکان سے جا کر اس درگاہ کے پاس یا اس صاحب کے پاس ان کے پاس کاٹتے ہیں. یہ شرک اور کفر ہے. انسان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں اس کے بعد. پھر دوسری عبادت جو انسان کی زبان سے ہوتی ہے، جیسا کہ دعا، مدد کی پکار اور قسم اور منت اور اس طریقے ذکر، اور جو اس طریقے زبان سے بات ہوتی ہے، کسی کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنا بھی ایک زبان کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ عبادت بھی اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کے لیے صرف کیا تو بے شک وہ مشرک اور جہنمی ہو جاتا ہے. اس کے سارے اعمال حبط اور ضبط ہوتے ہیں. آپ کو اس کا ثبوت ہونا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 214 214 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَئِن دَعُوتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حل مشکلات کے لیے، انجائے حاجات کے لیے، ضرورات کی تکمیل کے لیے اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو آپ کو ان کے ساتھ ٹھہرائے جائیں گے جو عذاب میں ٹھہرے ہیں. کتنا بڑا خطاب ہے. اور دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. آپ اس آیت میں غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل، ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اس کو غور سے سماعت فرمائیے. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جتنوں کو بھی پکارتے ہیں اپنے حل مشکلات کے لیے یا انجائے حاجات کے لیے یا اپنی حاجت روائی کے لیے
اللہ کو چھوڑ کر کتنے لوگ آج عیسی ابن مریم کو پکارتے ہیں، کتنے لوگ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، کتنے لوگ ایسے غیروں کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم جتنوں کو بھی اللہ کے سوا اور اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اپنے اس چیزوں کے لیے، وہ لوگ سارے کے سارے اکٹھا اگر ہو جائے، یونٹی ان کی ون ہو جائے، تو وہ لوگ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے کر اڑ جائے تو وہ مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ مانگنے والا، پکارنے والا کمزور ہے، اور جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ مگر اس میں ایک سائنس کی بات غور کرنے کی ہے، اور قرآن کی اعجاز کی ایک بہت بڑی علامت ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہا کہ اگر مکھی ان کے کھانے میں سے لے کر اڑ جائے تو واپس نہیں لا سکتے، جبکہ مچھر بھی کہہ سکتے تھے، دوسرا انسیکٹ بھی کہہ سکتے تھے؟ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم الشان کی علم کی نالج کی حیثیت دیکھیے۔ آج کے سائنس میں یہ ڈسکور ہوا ہے کہ سب سے زیادہ مخلوقات میں زمین پر ڈائگنوسنگ سسٹم جس کے پاس سب سے زیادہ فاسٹ ہے وہ مکھی ہے۔ وہ کھاتے ہی اس کی زبان پہ ڈیزولو ہو جاتا اور ڈائگنوسنگ ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی علامت ہے۔ دوسرے جانوروں کی مثال نہیں، کیونکہ مکھی اگر کچھ غذا لے کر اڑ جائے تو اس کو پکڑ کر واپس نکالنے کا موقع ہوتا ہے، مگر یہاں جس کے پاس اس کی زبان پر ہی ڈائگنوسنگ ہو جاتا ہے، ہر جسم میں باٹورا ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ لوگ کہاں سے نکال کر وہ چیز واپس لائیں گے؟ کوئی بھی چیلنج میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رب العالمین کا غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی بیان اور بڑائی اور اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے۔ پھر یہ عبادات بھی زبان سے جو ہوتے ہیں، اکثر لوگ کا خیال یہ ہے کہ کسی واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کسی نیک شخص سے، کسی نیک بزرگ کی وسیلے سے ہم اللہ تک کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بہت اہم ہے، اس کو مختصر انداز میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے سامنے آپ کو بھی ہم کو بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کے اندر فرمان یہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو بالراس، میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور یہ فرمایا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اے اللہ کے نبی کیا ہمارے رب ہم سے قریب ہے تاکہ ہم دھیمی آواز سے اسے پکارے، یا ہم سے وہ دور ہے تاکہ ہم بلند آواز سے، بڑی آواز سے اس کو پکارے؟ اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو میں بالکل قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے اور ہر امور سے واقفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ 7 آسمان کے اوپر رب العالمین الرحمن علی العرش استوا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ زیادہ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ بات درست نہیں۔ قرآن کی آیتوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول میرے پاس ایک جاریہ جو کام کرنے والی ہے، میرے بکریاں چراتے وقت اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک جانور میرا کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے رنج اور غصہ آیا تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، کیا اس کو آزاد اور رہا کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہے کہ اس کو یہاں بلوائیے۔ وہ جاریہ وہاں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، یا جاریہ این اللہ، اے جاریہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے اس طرح کر کر فرمائی، فی السماء، آسمان پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوشچن یہ کرے، من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کوشچن آنسر میں اس شخص کو حکم فرماتے ہیں، یا ھذا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دیے تو ایمان والی ہے۔ کس بات پہ؟ یہ 2 کوشچن پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی آ رہی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگیے۔ آپ ہر نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ اگریمنٹ اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد یہاں وہاں کیوں جھکتے؟ ان کی قسم کیوں کھاتے؟ اپنے بچوں کی رزق کی قسم کیوں کھاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، جو بھی قسم کھانے والا ہے اللہ کی قسم کھائے یا خاموش ہو جائے۔
تو جس حد تک وسیلے کی بات آتی ہے، قبولیت کی دعا میں یہ شرط نہیں کہ کسی نیک صالح کی وسیلہ لگانا پھر بعد میں وہ عبادت قبول ہوتی۔ آج آپ اور ہم نمازیں پڑھتے آتے ہیں، مگر کسی بھی نماز میں ہم یہ نہیں کہے کہ فلان کے وسیلے سے یہ نماز کو قبول کر رہے۔ نماز ڈائریکٹ جا رہی ہے۔ اور حج ادا کر رہے ہیں، حج میں بھی کسی کا وسیلہ نہیں لیا جاتا، ڈائریکٹ چلا جاتا۔ روزہ رہتے ہیں، روزے میں بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلان کے وسیلے سے، بلکہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے عبادات اللہ کو ڈائریکٹ جاتے ہیں، تو اتنی سر کی دعا کو جانے میں کیا حرج ہے؟ پھر دوسری بات غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک اہم بات قرآن میں مثال آپ خود کل بھی سنے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ابلیس، جو ابلیس ہے، آپ اس کے مقابلے میں کیا رینک رکھتے ہیں؟ آپ تو اس سے اچھے ہیں نا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دے۔ ابلیس کا کام بن گیا، وہاں آپ کا کیوں نہیں بنے گا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قریب مجیب ہے، آپ کی بھی سنتا ہے، سب کی بھی سنتا ہے۔ اگر ایسے واسطے وسیلے ہوتے تو اس میں 3 اور کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، اگر ہم کو وسیلہ لینا ہے یا تو زندہ کا لیں گے یا تو مردہ کا لیں گے، اور اگر زندہ کا لیں گے اور وہ شخص کل کے دن کفر میں چلا گیا تو کیا ہمارا ایمان بک گیا؟ اور اگر کسی گزرنے والے شخص کا وسیلہ لیں گے تو فلان ولی، فلان بابا، فلان پیر، ان کے وسیلے لیے جاتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر کہ وہ لوگ نیک اولیاء اللہ صالحین تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آپ ابھی جمعے کی نماز پڑھے، آپ کی نماز قبول ہوئی ہے؟ بتا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ آپ کے گزشتہ ماہ رمضان کے روزے ہوئے، وہ قبول ہو گئے یا ایک دن بھی قبول ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس کو حج نصیب ہوا، وہ حج کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ آپ حتیٰ کہ ایک ذکر، ایک دعا بھی کرے سو قبول ہوئی یا نہ ہوئی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اپنے عبادات جو پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ تو یہ سوچئے، جب آپ اپنی خود کی نماز، خود کا روزہ، خود کا عمل، آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، تو دوسرے کو اولیاء اللہ کیسے پہنچا دیتے ہیں؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کل اور اس کے قبل کے دن میں جو درس اور موضوع آپ کے سامنے آیا ہے، بہت سے لوگ کے سوالات اور بہت سے لوگ کے خیالات کچھ آگے پیچھے چلتے رہے۔ وہ اس چیز کی علامت ہے کہ زیادہ لوگ کے پاس جنات اور جادو کی حقیقت کے بارے میں وہ لوگ کچھ اعتقاد رکھتے تھے اور کچھ سمجھتے تھے، مگر یہاں پر بات کچھ اور حقیقت اس کی نکلی ہے۔ اس لیے اس بات کے تعلق سے یا کسی اور بات کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو کسی شخص کے اتباع کرنے میں نہیں کامیابی ہے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اور قرآن کی روشنی سے جو بھی دیکھتا ہے وہ کبھی غلط قدم نہیں رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع کرتا ہے وہ کبھی رسوا اور غلط شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا جس کے پاس اللہ کے طرف سے نور اور روشنی ہے اور اس روشنی سے اپنے راستے کو دیکھتا ہے، کیا یہ شخص اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتے رہتا ہے اور اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الأحياء والأموات. کیا دیکھنے والا جو شخص کی بینائی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور نابینا شخص کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ اور جو اندھیرے میں ہے اور اجالے میں ہے کیا دونوں ایک چیز ہو سکتے ہیں؟ اور زندے اور مردے دونوں ایک چیز ہو سکتے ہیں؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام انکاری. اللہ تعالیٰ اس چیز کو انکار کرتا ہے کہ یہ اس کے برابر نہیں. اسی طرح قرآن میں اور ایک آیت آئی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے، جاننے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جاننے والے؟ تو اس میں کھلی بات آئی ہے کہ جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے یہاں پیش کیا جاتا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. جو بھی وضاحت کرنا چاہیے آپ بالکل اپنے دل اور دماغ سے ہر ڈاؤٹ اور ہر تکلیف کو دور کیجئے. اور جیسا کہ ابھی بھائی تقدمہ میں یہ بات اچھے کرے بتائے، اور یہ بات دوبارہ اور درس کے اختتام پہ بھی یاد دلانا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ سمٹمز بتانے سے کہ میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو اس کے وہم اور وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی بیماری رہو، چاہے نفسی یا بیماری یا جادو سے یا کسی چیز سے، آپ پہلے یہ چیز سوچئے کہ اس کے اسباب جو علاج کے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں آئی ہے ما انزل اللہ داء الا له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. کوئی بیماری بلا نازل نہیں دنیا میں الا اس کا توڑ، اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جو جانے اس کو اس سے چھٹکارا پائے، جو نہیں جانے وہ جب تک وہ چیز کی صحیح چیز ان کو نہیں مل پائی وہ جب تک وہ چیز سے نجات نہیں حاصل کر سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد یہ بھی آیا ہے فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَام. آپ دوا طلب کیجئے، یعنی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سبب اور وجہ بھی طلب کیجئے، مگر کوئی حرام چیز سے نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ عَبْدِهِ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی شفا کوئی حرام چیز میں نہیں رکھا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. دوسری بات، علاج میں ایک اہم سوال آ رہا ہے، کیا یہ جو علاج ہم قرآنی دے رہے ہیں یہ عبادت ہے یا ایک دنیا کی عادت ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ عبادت ہے تو کیا احکام اس کے بارے میں مندرج ہوتے، اور اگر وہ عبادت نہیں تو پھر اس کے امور کو کس طرح آگے پیچھے آپ اس کے متعلق امور جو درج ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت ابھی سامنے آتی ہے. پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر وہ چیز جو عبادت ہوتی ہے دنیا کے اندر، جو احکام ہے، دین کے احکام ایک اصول ہے اس کے اندر، اس اصول میں کہا جاتا ہے کہ کھانا اور پینا اور پہننا، اسلام کی شریعت میں ہر چیز وہ تو حلال کی گئی، مگر جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیتے ہیں اس کی دلیل آپ کو ملے گی. یعنی قرآن سنت سے آپ کو اس کی دلیل ملے گی، یا تو آیت ملے گی کہ یہ منع کرو یا حرام ہے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا عمل دکھاتا ہے کہ وہ چیز جائز نہیں. اگر کوئی دلیل نہیں تو اس کا مطلب وہ چیز جائز ہے، کھانا یا پینا یا پہننا. اب دیکھتے ہیں کہ سونا مردوں کے لیے جائز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لفظ کھلا بول دیا. اسی طرح شراب، خمر پینا جائز نہیں، قرآن میں آپ کو آیتیں ملتے ہیں. پھر یہاں پر اکثر لوگ ایک کراس چیک بہت الٹی طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر بدعات اور نئی چیز ایجاد کرنا وہ گمراہی اور بدعات ہے، تو لوگ ایک غلط سوال کرتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی حج کو پلین میں گئے تھے کیا؟ اور سمجھتے ہیں کہ پلین بدعت ہے، جانماز بچھانا بدعت ہے، اور ایسی الٹی بحث پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کے خیال میں یہ کنفیوژن پیدا کرے کہ بھائی اگر یہ چیز جو دین میں نہیں ہوئی ہے اس کو ایجاد کرنا بدعت ہے تو پھر یہ نئے چیزوں میں آپ لوگ جاتے آتے ہیں تو کیا یہ بدعت نہیں؟ مسجد میں کارپٹ ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، کیا یہ بدعت نہیں؟ تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا ہر چیز حلال ہے جب تک کہ دلیل آ کے حرام کہتی ہے، جب تک کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے بعض لوگ کو یہ تشفی ہونے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کی آیت پڑھو بول رہے ہیں یا علاج کر رہے ہیں
آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ابھی اس کے دلائل سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ جتنے بھی ایسی الٹی بحث کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پلین اور گاڑی اور اس طرح نئے چیزیں یہ بدعت کیوں نہیں ہے، جبکہ تم بولتے ہیں میلاد النبی منانا جو اکثر لوگ آج سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فضیلت کا دن ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کھلے آئے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں 2 ہی عید ہے، عید الاضحی و عید الفطر۔ آج تیسرے اشخاص اور حضرات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں اور ہم عاشقان رسول ہیں، جبکہ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے، یہ لفظ کفر تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انسان اپنے ماں بہن باپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو چاہتا ہوں، میرے باپ کو ماں کو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں، مگر عشق رکھتا ہوں نہیں کہہ سکتا شخص۔ یہ کھلی بات ہے، مگر اکثر لوگ جہالت کی بنیاد پہ جو بھی کہا گیا اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ آج آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور ایسی چیز کو لوگ دین سمجھ کر مناتے ہیں، تو پھر آپ کے نبی کی بات کی اور حکم کی کہاں اہمیت رہ گئی؟ اس حکم کو پیچھے کر دیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ بدعت ہے تو وہ چیزیں بدعت کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سیب، موز، انناس، ہر فروٹ کھاتے ہیں، تو کیا قرآن میں اور سنت میں لکھا گیا ہے کہ ایپل از حلال یا بنانا از حلال یا سیب موسمبی حلال؟ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا قرآن میں نہ سنت میں کہ وہ چیز حلال ہے، کیونکہ اگر وہ چیز حرام ہوتی آپ کو برابر ضرور ملتی ہے۔ جو پروہیبٹڈ ہے، جو منع کیا گیا اسلام کے اندر، اس کے دلائل آپ کو برابر ملیں گے کہ ڈونٹ گو دیٹ وے، یا اس چیز کو استعمال مت کرو۔ مگر جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس حد تک تو جائز ہے، مگر عبادات میں جو چیز انسان نیت کرتا ہے اس سے اجر پانے کا، یعنی یہ چیز میں کروں گا تو اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا، وہ عبادت کہا جاتی ہے۔ ہر وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کرنے میں یا کہنے میں یا اعتقاد رکھنے میں، تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھتے ہیں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنے سے کرنا حرام ہے، اپنے سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا۔ جو چیز کرنے کی ہے عبادت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، یا تو قرآن میں اس کا حکم ملتا ہے، اس کے آگے آپ کو کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع علاج کے سلسلے میں بتا رہا ہوں ابھی میں، کیونکہ یہ مثالیں دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو رہا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھ کے پھونکے یا اس دعائوں کو استعمال کرے؟ بے شمار دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے سو وہی استعمال ہوتے ہیں اس دعائوں میں، اور قرآن کے جو آیات ہیں وہی آیات آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنا علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ عام لفظ آیا ہے کہ قرآن میں شفا اور رحمت ہے۔ پھر دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ان کے سامنے جو گزرا ہے کہ کسی شخص ایک حالت میں مبتلا دکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کے کیوں نہیں پھونکے؟ تو لوگ بولے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیے تھے کہ پہلے کی جاہلیت کی جو پڑھائی ہوتی تھی اس کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ لوگ اس شرعی علاج کو علماء اس کا نام دیتے ہیں الرقیہ الشرعیہ، کہتے ہیں اس کو العلاج بالرقیہ الشرعیہ، علاج حاصل کرنا پڑھ کے پھونکنے سے، اور وہ ہر وہ چیز نہیں پڑھی جاتی اس میں، صرف جس آیات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور جو امور توحید سے انسان کو باہر نہیں کرتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کی جاتی، صرف یہ چیز کے دائرے کے اندر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آدمی کو کیوں نہیں پڑھے ہیں، تو لوگ کہے اللہ کے رسول ہم تو بالکل ٹوٹلی بند کر دیے ہیں یہ چیزیں پڑھنا، کیونکہ آپ منع فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس طرح تو میں منع نہیں کیا، اعرضوا علی رقاکم، تم لوگ جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں میرے سامنے پیش کرو، جو صحیح ہے میں کہوں گا یہ صحیح، جو غلط ہے وہ کہوں گا یہ غلط۔ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرک، کوئی چیز پڑھ کے پھونکنے میں جس میں فائدہ ہے کوئی حرج نہیں، کریے جب تک کہ اس کے اندر کوئی شرک نہیں پایا جاتا۔ تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھلا لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علاج میں آپ جو دعا مانگتے ہیں، دعا تو ایک عبادت ہے، مگر دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے فلان بیٹے پہ رحم کر دے، تو کیا الفاظ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلان بیٹے کا نام لینا؟ نہیں، وہ تو آپ اپنے سے بناتے ہیں، کیونکہ یہ چیز کا میٹر ہے آپ کے ساتھ، اس کو بھی مقید نہیں کر سکتے آپ،
اس لیے جامع دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور قرآن کے مختلف بے شمار پوری تو پوری شفا ہے، مگر اس کو اپنانا یا اس کا عمل کرنا، آپ جیسا کہ علاج کے لیے جاتے ہیں، طبیعت خراب ہوئی آپ کی یا بچے کی تو کہاں لکھ جاتے ہیں؟ کلینک کو یا دواخانے کو؟ کیا آپ کو ایک کنڈیشن لگایا گیا ہے اسلام سے کہ نہیں فلان ڈاکٹر کے نہیں جانا، بس فلان ڈاکٹر کے نہیں جانا، یا فلان ڈاکٹر دیا سو دوا، وہ دوا نہیں استعمال کرنا، دوسرے ڈاکٹر کی دوا استعمال کرنا؟ ایسا کوئی کنڈیشن ہے کیا اسلام میں؟ علاج کے سلسلے میں کوئی ممانعت یہاں نہیں آتی ہے. علاج کرو جب تک کہ حلال ہے. حرام میں اگر قدم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، تو جب ممانعت اور سختی سے ممانعت آتی ہے. یہاں پر یہ عام الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ دوا طلب کرنا، شفا طلب کرنا، یہ تو ایک دنیا کی ایک طریقہ ہے کہ بیماری آئے تو دوا طلب کرے، شفا طلب کرے، مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے پر رحم فرما دے اس حالت میں، اس کیس میں. تو یہاں پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایک قسم کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ دین اسلام میں ارکان رکھا ہے، مگر یہ ایک طریقہ علاج ہے جو انسان اپنے علاج اور دنیا کے امور سے جس طرح ڈاکٹر سے یا میڈیسن سے دوا لیتا ہے، یہ بھی ایک کیورنگ اور علاج ہے. اس میں 2-3 خوبیاں ہیں. پہلی چیز کہ بندہ اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے. دنیا کی دوا میں اور ڈاکٹر میں انسان ڈاکٹر سے کنسلٹ ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ آپ کو خود اپنا تعلق رب العالمین سے مضبوط ہوتا ہے، آپ کے ایمان میں انکریز ہوتا ہے. تیسری چیز کہ آپ کو ہر آیت پڑھنے پہ آپ کو ایک نیکی نہیں 10 نیکی ایک حرف کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. تو ایک ایسا علاج ہے جس میں اجر بھی اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. تو کیا اس میں کیا حرج ہوتا ہے؟ مگر حرج ضرور ان کو ہوگا جس کے دکانیں بند ہو جائیں گے، تعویذیں بیچنا رک جائے گا، لوگ جہاں سے ان کا دھندا چلتا تھا ان کے لیے بے شک یہ بہت بری ایڈورٹائزمنٹ ہے. اور کچھ فونوں سے بھی مجھ کو کچھ اطلاعیں اور وارننگاں اس سے پہلے بھی آئے تھے کہ آپ یہ کام بند کر دو نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. مگر خوف تو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، بندوں سے انسان ڈرنا کیا. یہ رب العالمین کے احکام ہے اور حق کو بیان کرنے میں ہم یہود کی امت کی طرح نہیں کریں گے کہ دین کے احکام کو کچھ چھپائیں گے اور کچھ ان کے لالچ میں آ کر وہ لوگ اتنا رقم دیں گے تو آپ خاموش ہو جائیے یا اس طرح بتائیے. ہمارا دین بکنے والا نہیں بھائیوں. یہ سوچ کے رہیے کہ سچائی کے لیے موت بھی ہو جائے تو آپ شہید ہیں، اور وہ ہماری تمنا ہے انشاءاللہ. پھر دوسری بات کہ یہ علاج کے سلسلے میں زیادہ لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بہت عجلت سے اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کے اندر ایک عجلت ہے، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، ہر چیز میں 1-2 ہونا چاہتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ ہے، اور تقدیر اچھے سے بھی ہوتی ہے، برائی سے بھی ہوتا ہے، مشقت سے بھی ہوتی ہے. تو ایمان والے لوگ یہ عجلت نہیں کرتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہماری مرضی کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہمیشہ، اور اس کا حکم جب تک نہ ہو کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے. چھوٹا سا مثال دیکھیے صبر کے علامات میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہوتے ہیں اور پہلے صحابی جو اسلام میں تیر مارے ہیں. سعد بن ابی وقاص کی شہرت یہ ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے درمیان کہ آپ کا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا، تیر ماریں گے تو جگہ پہ لگنے والی بات ہے، اور دعا کریں گے تو دعا کی فوریت قبول ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے حق میں یہ دعا فرمائے تھے اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتہ. اے اللہ سعد کا نشانہ غلط نہ جائے کبھی اور ان کی دعا ہمیشہ قبول ہو جائے. تو سعد بن ابی وقاص کے سامنے ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. صحابہ کے درمیان ایک یہودی نے اور ایک شخص نے، ہو سکتا ہے یہودی ہے یا نہیں اللہ عالم، مگر اس کا اختلاف امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے اور زمین کے حصے پہ، اور وہ دعویٰ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ میری زمین کا حصہ ان کے زمین میں غبن کر چکے ہیں یا لے چکے ہیں بغیر حق کے. تو وہ دعویٰ جیسا سعد بن ابی وقاص کے سامنے وہ آدمی شکوہ کیا تو سعد بن ابی وقاص وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کیے کہ اللہ اگر یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ امام علی ان کا حق توڑے ہیں تو اگر اس کی بات سچ ہے تو اس کا حق اسے واپس کر دے، اور اگر اس کی بات جھوٹا الزام ہے اور بہتان ہے امام علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تو اس کو اس کی زمین میں ہلاک کر دے. تو وہ شخص وہاں سے بس نکل کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اسی زمین سے گزرتے ہوئے تو وہاں ایک تیز اونٹ آ کر اس کو کچل کے مار دیا.
صحابہ کرام یہ چیز دیکھے ہیں اور آزمائیں کہ سعد بن ابی وقاص ایسی شخصیت ہے کہ دعا کی قبولیت فوری ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص ان کے زیادہ ایج میں، یعنی عمر جب بڑی ہو گئی، ان کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام آ کر بولے یا سعد، اے سعد، آپ تو اللہ تعالیٰ کی دعا آپ کی تو فوراً جواب دیتا ہے اور آپ کا کام آسانی سے ہو سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی بینائی واپس آ جائے؟ تو سعد بن ابی وقاص کا جواب سنیے اور غور کیجیے۔ سعد بن ابی وقاص کہنے میں یہ جواب دیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت یہ نابینائی مجھ پر بھیجے ہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز سے مجھے تکلیف یا کچھ کمی ہو سکتی ہے، مگر کیونکہ میں رب العالمین کو چاہنے والا ہوں تو وہ بھیجنے والا کوئی چیز بھیجا ہے، مجھے شرم آتی ہے اس کی چاہت میں کہ کہتا ہوں تیری چیز مجھے پسند نہیں ہے تو واپس لے لے، میں ہرگز نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میرے لیے کافی ہے۔ آج ایسی تقدیر کو ماننے والے کتنے صبر والے ہیں ہمارے اندر، بھلائی سے بھی آتی برائی سے بھی آتی۔ اور سعد بن ابی وقاص سے کہے بے شک انسان کے لیے دو بھی اختیارات ہے، صبر کر کے ایمان کے اوپر قائم رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن سے بدلہ آپ کو دکھا دے گا، قدم اٹھا کے علاج کرے، اللہ تعالیٰ سے ایمان مضبوط بھی ہوتا۔ اور علاج کا سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ انسان کا بھروسہ اور ایمان اور اللہ تعالیٰ سے التجا مضبوط رکھنا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا پرواہ اور کیئر کیوں کریں گا مگر تمہاری دعائیں ہیں جو بار بار اللہ سے پوچھتے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ دے کر آپ کے بارے میں رحم فرماتا ہے، اور وہ ارحم الراحمین، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مگر یہ آیت میں کھلی بات آئی ہے کہ آپ کی دعا کا اثر بے شک ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعُ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، انسان کی تقدیر میں اگر کچھ ایسی چیز ہے صرف بندے کی دعا اس چیز کو بہتر میں بدل سکتی ہے۔ مگر آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، وہ لوگ 10 جگہیں جا کر 10 عاملوں سے اپنے پیسے غارت کر کے اپنے ایمان کو بیچ کر بعد میں جب کوئی نتیجہ نہیں ہوا لوگ کے سامنے کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ اصل بات صبر کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے شوہر انتقال ہونے پر اس کی تدفین ہو گئی تو وہ عورت اپنے شوہر کے قبر کے پاس رونا اور غم زدہ رہنا اس شکل میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کہے یا امت اللہ اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو۔ تو وہ کہنے لگی اذهب فإنه لم يصبك ما أصابنا، آپ ہٹ جائیے، آپ کو وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم کو لگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، مگر جو لوگ آئے بولے کیا اللہ کی بندی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا جواب اور ایسا سلوک کرتے ہیں آپ؟ تو وہ کہی کیا وہ اللہ کے رسول تھے؟ تو آپ کو بہت افسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی اور یہ خاتون کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو نہیں پہچان سکی، اصل میرا غم اتنا دکھ ہو گیا تھا کہ میں کس کو بھی سمجھ نہیں پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا، معافی چاہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں، ولیکن الصبر، مگر صبر اس کو کہا جاتا ہے عند الصدمۃ الاولی، پہلے دھکے پر انسان اللہ کو مضبوط پکڑنا اور اپنے توازن کو اور اپنے جذبات کو اقتدار میں اللہ کے حکم کے مطابق قائم رکھنا۔ آج کتنے ایسے جذباتی لوگ اپنے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، طلاق کے الفاظ لے لیتے ہیں بہت آسانی سے، اور اس کے نتائج اور عواقب کے انجام میں وہی تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے آج یہ غصہ اور اپنے نفس کا اعتبار اور اپنے آپ کی توہین جو برداشت نہیں ہوتی اکثر لوگوں کو، اس کی وجہ سے ریونج کی طرف جاتے ہیں تو یا تو جادوگروں کے پہنچتے ہیں یا تو اپنے الفاظ سے اپنی زبان سے اپنی زندگی کو ختم اور برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں بندوں کو ان کے اعمال کا حساب کتاب برابر لینے والا ہے۔ مگر یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ جو ایمان والا شخص یا ایمان والی عورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب جیتے ہیں اور گزارتے ہیں تو بے شک ان کا تو درجہ کیا، ان کے ساتھ جو بھی رہتے ہیں ان کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا شوہر جہاد کو جاتا ہے اور کہتا ہے اس خاتون کو کہ آپ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، آپ گھر میں ہی دیکھ بھال کریے۔ وہ جہاد میں رہتا ہے، اس خاتون کے والد کی علالت اور بیماری بہت بڑھ جاتی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کسی بچے کو بھیج کر اجازت مانگتی ہے کہ اللہ کے رسول میرا شوہر تو اجازت نہیں دیا، کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں تاکہ میرے والد علیل ہو گئے، موت کے بستر پہ آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر اجازت نہیں دیا تو میں بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کو صبر کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں، وہ صبر کرتی ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننے والی ہوتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر سے بچے کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتی ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اسے آخری نظر تدفین سے پہلے میں دیکھ کر ایک نظر آؤں گی، تو کیا اجازت دے سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر کی اجازت نہیں تو میں بھی نہیں دے سکتا۔ پھر یہ خاتون اللہ کے لیے صبر، اپنے دل کا رنج اور غم اور دکھ اپنے ہی شوہر کے گھر میں گزارتی ہے، اور جب اس کا شوہر جہاد سے واپس لوٹتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مل کر یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی وفادار ایمان والی آپ کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس کی فرما برداری کی وجہ سے اپنی شوہر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کے گناہ کو مغفرت بخش کے جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیے حسن سلوک کہاں ہوا ہے اور کس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا ہے۔ شوہر کی اطاعت کی، دل کے اوپر پتھر رکھ کر اپنا غم ایک جگہ دکاری، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے کوئی بدعت یا کوئی شرک یا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائی، ایمان سے صبر لینے والی تھی۔ اس کا مثال اور دوسری کا مثال بہت فرق ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کو خوشخبری کہہ دو، ایسی ایمان والی عورت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی مغفرت کر دی ہے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کو بھی نیک صالح بنائے سب کو۔ پھر یہ درس کے اندر ایک اہم مسئلہ بھی ہے جو کہ زیادہ لوگ اکثر علاج کے تعلق سے کنفیوژن اور مختلف چیزیں اٹھاتے ہیں، مگر کھلی بات یہ ہے کہ قرآن میں جو چیز اللہ تعالیٰ نازل کیا، زیادہ لوگ غور فکر سے نہیں دیکھنے کی وجہ سے کئی امور میں محروم رہے اور کئی جہالت کے شکار میں وہ لوگ پھنس بیٹھے ہیں۔ اور تکلیف اور بلا میں صبر بھی کرنا ایک بہت بڑی ایمان والوں کی علامت ہے۔ وہ لوگ کبھی اجرت نہیں کرتے، اسباب اختیار کرتے ہیں شرعی دائرے کے اندر، مگر جو جادوگروں کا عاملوں کا پہنچ جاتے ہیں اپنے دین کو بیچ کر، وہ لوگ غیر شرعی عمل کرتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان سخت لیتا ہے کہ بعض لوگ تو یعنی غیر مذہب میں مندروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہیں، اتنے اونچے شخصیت کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں اس طرح کیسا کہتے ہیں، تو اپنا اعتبار واپس دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دوسروں کی گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ ایک چیز غور کیجئے، کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مقام رکھتے ہیں؟ آپ اپنی توہین اور اپنے ساتھ جو بدسلوکی لوگ کی ہوتی ہے اس کو نہیں برداشت کر کر اپنا اقتدار اور اپنا اونچا پن کبر کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں تو کفر تک اپنے ایمان کو بیچ کر آتے ہیں۔ پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، اور بہت سے الفاظ سے ان کی دعوت سے نفرت کرنے کے لیے ان کو ہی بھلا اور برا کہا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور یہ نہیں سمجھے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا دن گزرا، پتھرے مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اپنے قدم سے نکلتے رہے، پھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر حکم فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ اجازت دو تو یہ دو پہاڑوں کو ان کے درمیان ان کو ہلاک کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی شخصیت نہیں تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی بدلہ کسی حال میں نہیں لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ساری سیرت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا ذاتی بدلہ یعنی پرسنل میٹر کے اوپر کبھی ریونج نہیں کیے، ہمیشہ معاف کرنا ہی پسند کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آج کے لوگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، اپنی جذبات اور اپنی اعتبار کو دکھانے کے لیے دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، صحابی ہے اور صحابہ کرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت آتی ہے تو ایک دیہاتی آدمی جو کہ گاؤں کا رہنے والا، اس کو ڈھنگ نہ تمیز نہ کوئی مروت اور اخلاق زیادہ معلوم، وہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص نیک کو کھینچ کر کہتا ہے یا محمد اعطنی من مال اللہ، اے محمد اللہ تعالیٰ جو مال دیا تم کو اس میں سے دو، لا ہوا من مال امک ولا مال ابیک، نہ تمہارے ماں کا ہے نہ تمہارے
والد کا ہے نہ باپ کا ہے. اس طریقے کے گھٹ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ سارا کے سارا آپ کا ہے. دیکھیے اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو کہتا ہے کیا بدتمیزی ہے، اس کو ہی روک دیتے تھے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا ذاتی بدلہ زندگی میں نہیں لیے. حتیٰ کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بخاری میں واقع ہوا جادو کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جادوگر کا قتل نہیں کیے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا، جو اس کے اوپر سے جادو ہوئی وہاں سے، اگر وہ چیز دوسروں سے بھی ثابت ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ اس کا قتل کرے، برابر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس حساب میں لیے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو مقتول والوں سے پوچھا جاتا کہ آپ لوگ اس کا بدلہ، اس کا بھی خون کر دینا، اس کا بھی قتل کیا جائے، یا آپ لوگ پیسے لے کر دیا لے کر اس سے راضی ہوتے ہیں. اگر مقتول والے لوگ کہے نہیں ہم کو خون کے بدلے خون چاہیے تو اس کا قتل کیا جاتا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا سلوک ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے کہ آپ کا پرسنل حق ہے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز میں چھوٹ دے دیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی زندگی اور صحابہ کرام کی گواہی یہ دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص، کسی صحابی کچھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بے شک آپ ناراض اور رنج و غم میں دکھتے تھے اور وہ فوراً قدم اٹھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک صحابی، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور مردوں کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، آ کر اس کی انگوٹھی نکال کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم میں سے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں دوزخ کو کوئلہ پہنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہے دوسروں پر، اپنے لیے کوئی ذاتی مسئلے کے لیے، مفاد کے لیے کبھی نہیں کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے جو بھی شخص علاج کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے، دنیا والوں سے کچھ بھی نہیں. تو جہاں سے بھی آپ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو، اتنے رقم لاؤ، آپ کا کام کر دیں گے، یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹوں کے پاس کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے. دوسری بات اس میں جو کھل کے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری میں یہ واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے ہیں اور سرد کے دن تھے، یعنی موسم بہت ٹھنڈا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کپڑے تھے یعنی سردی سے بچانے والے نہیں تھے. تو ایک خاتون اپنے ہاتھ سے کچھ گرم کپڑا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی کہ اللہ کا رسول یہ میرے طرف سے تحفہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس تحفے کو پہن لیے اور یعنی جسم پر لگا لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، جو صحابہ کرام جانتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز رکھتے ہیں تو فوراً دے دیتے ہیں، کبھی نہیں بول کے انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہنے ہیں، تھوڑی دیر آگے جانے پر ایک شخص صحابوں میں سے ہے، کہا اے اللہ کا رسول آپ کے جسم پہ وہ جو آپ پہنے ہیں وہ مجھے دے دو. تو صحابہ کرام اس سے بہت برا مانے ہیں کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرد کے دنوں میں اس چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی اس کے باوجود اس کو علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ بول کر نہیں کہتے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر اس کو دے دیے. مگر صحابہ کرام کے دل کو بہت برا لگا. صحابہ کرام یہ کہنے لگے کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کس طرح کے انسان ہے اور کس طریقے کی معاملہ ہے، اور ان کو یہ چیز کی سخت ضرورت تھی، پھر بھی تو اپنے نفس کے لیے ترجیح کیا. تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم کہ میں وہ چیز اس لیے نہیں مانگا کہ میرا بدن زیادہ آرام حاصل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن سردی میں تکلیف اٹھائے، مگر میں یہ چیز پسند اس لیے کیا تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کو لگ کر آئی وہ چیز میری کفن بن جائے. تو وہ شخص کا کفن وہی تھا صحیح میں. تو بخاری میں یہ باب آیا ہے کہ جو اپنے موت سے پہلے اپنے کفن کی تیاری کرے ہیں. مگر آج لوگ اپنے آپ کی مہان شخصیت کو کچھ دھکا یا کوئی بات پہنچتے ہی برداشت نہیں کرتے. دیکھیے آپ کتنے راستوں پہ جاتے ہیں، کتنے جگہوں سے بھٹکتے رہتے ہیں، کتنے آپ کے آل و اولاد، آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حرمات ٹوٹے جاتے ہیں. لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے منت مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں سے واسطہ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ کے دل کو ذری بھی تکلیف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حرمات ٹوٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کس طرح ہے. مگر افسوس آج زیادہ لوگ اپنا اعتبار دکھانے کے لیے، اور یہ دکھاوا سب سے بہت برا کام ہے جس کی وجہ سے کافی نقصانات انسان کو ملحق ہوتے ہیں. پھر ایک مسئلہ یہاں پر بھی آتا ہے
کہ انسان مسلمان خاص کر کے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنایا ہے، اسلام کو اپنایا ہے، اور اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام کے دائرے میں اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسلام کے دائرے کا عمل چھوڑ کر باہر جاتا ہے تو وہ اسلام کے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کچھ مسئلے سے پوچھتا ہے کہ اللہ کا رسول، میرے پاس دو آپشن ہیں، دو اختیارات ہیں، یہ کروں بہتر ہے یا یہ کروں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کر دینا بہتر ہے، کچھ مشورہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ شخص ایک ہی جملہ کہتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بدل جاتے ہیں اور کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندا وقد خلقک قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتا ہے برابری میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا؟ کہہ دے کہ اللہ جو چاہے صرف۔ اتنی بات کیا مؤثر کرتی تھی آپ کو اور ہم کو؟ آج 1000 بار سنتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، دل میں ذرا بھی احساس نہیں آتا۔ مگر ہاں، آپ کے بارے میں ذرا بھلا برا کہا گیا تو اپنا اعتبار دکھانے کے لیے سوسائٹی میں پوروں کے سامنے ایک بتانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ایسے مسلمان کیسے اپنے اسلام پہ قائم ہوتے ہیں جبکہ وہ لوگ اپنے اعمال کو ترک کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر جو نظر اور انداز سوسائٹی کا مقام رینک بنانے کے لیے آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں۔ آخری 2-3 باتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا مسئلہ رہے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علاج میں سب سے پہلی بنیاد علاج کی آپ سب سے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان مضبوط رکھے اور شرک اور نافرمانی نہ کرے۔ پھر دوسری بات کہ انسان شرعی اسباب اختیار کرے، غیر شرعی اسباب کو ترک کرے۔ تیسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں دعا اور نماز اور قرآنی آیات ہے، اس سے شفا آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کے حد تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس میں آپ کے لیے اجر بھی ہے اور صحیح ہدایت بھی ہے۔ اور اس میں چوتھی علامت علاج میں جو بہت ضروری ہوتی ہے، وہ انسان کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے کو اس کی وجہ سے یا اس دوا سے یا اس پڑھائی سے ہم کو شفا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شفا نازل ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک کرتے ہوئے بھی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی اور رب العالمین کے احکام اور حدود اور نمازوں کو ضائع کرتے ہوئے بھی وہ لوگ کامیاب رہیں گے۔ یہ بہت بالکل غلط بات ہے۔ اور ایک مسئلہ بھائیوں نے ابھی تاکید کیا تھا کہ ہمارے گھروں میں کچھ ایسے مسائل جب پیدا ہوتے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا مختصر علاج ہم بتائے کہ گھر کو شیاطین سے دور کرنے کے لیے گھر کا ماحول ایمانی ماحول ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں کتے رہتے ہیں اور اسٹیچوز انسان کے اور جان والی چیز کے رہتے ہیں، وہ چیز کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور گھر کا ماحول ٹی وی اور گانے بازوں سے جب بھر جاتا ہے تو بے شک وہ بھی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اور قرآن کی ذکر، گھر میں نمازیں اہتمام جب نہیں دی جاتے، بے شک وہ غفلت کا گھر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر شیاطین اور یہ لوگ کا مسلط ہونا بہت آسان رہتا ہے۔ اس میں ہر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، یعنی کہ سنتیں اور نماز پڑھنا چھوڑنے سے اس طرح ہو جائے گی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہاں پر بھی نماز پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی جہاں ہوتی ہے یہ شیاطینوں کا زور بالکل ختم ہو جاتا ہے اور نفرت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ گھر میں لگنا یا کوئی پڑھنا یہ بے شک بہت زیادہ مناسب ہے۔ اور کل جو کچھ دعائیں بانٹے گئے، معافی چاہتا ہوں بعض لوگ کو پہنچے اور بعض لوگ کو نہیں پہنچے، مگر آج جو پیپر بانٹا جائے گا تقریباً ہزاروں میں تعداد ہے، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، جو بھی انتظام کرے اس کا، ہر ایک اپنی جگہ بیٹھے ہوئے یہ پیپر میں قرآنی آیات ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ، جو کہ جس کو بھی سحر کے علامات محسوس ہوتے ہیں وہ شخص یہ آیات پڑھ لے کر پانی پہ پھونک کر اپنے لیے پی سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کیے تھے کہ پانی پہ پھونکنا کیا یہ جائز ہے جبکہ ہم کو منع کیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم چیز پہ پھونکنے سے منع کرے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر جو شرعی چیز انسان جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ وہ چیز کے اوپر کبھی قسم کی بیماری نہیں بلکہ شفا ہی نازل ہوتی ہے اور اس کا کوئی اثر یا نقصان اس طرح نہیں پہنچ پاتا ہے۔ آپ یہ چیز کی تحقیق عملی طور سے کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیپٹر میں اس میں آگے اور پیچھے میں یعنی آیات کا
ٹیبل بنایا گیا سورہ بقرہ کی یہ آیات اور دوسرے آیات، یہ آیات موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہوئے عمل میں لیا ہے تو بے شک دوسروں کو بھی شفا کے اسباب بن سکتے ہیں، آپ اپنے خود کے لیے بھی اور گھر کے ماحول کو ایمان کے دائرے میں رکھتے ہیں، اور غلط جگہوں سے اور شرک کرنے سے اور کفر کرنے سے آپ محفوظ اور بچت حاصل کر لے سکتے ہیں. ہر گھر میں جب یہ پیپر پہنچتا ہے، گزارش ہے یہ دوسروں تک بھی کچھ 1 2 4 زیروکس کر کے آپ پہنچائیں گے تو بے شک اس کا ایوارڈ آپ کو ہی ریٹرن رہے گا. پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کیا اٹیچ جو جنوں کا اثرات سے ہوتا ہے اور جادو سے ہوتا ہے، ایک تیسری شکل ہے وہ انسان کو نظر کا ٹوکا لگنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعوذوا باللہ من العین فإن العین حق، اللہ سے پناہ مانگو بد نظروں سے، کیونکہ نظر لگنا ایک برحق چیز ہے اور اس کی حقیقت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمائے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ کافروں بھی اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تاکہ آپ کو نظر سے تو بھی کچھ گرا کے آپ کے دعوت میں رکاوٹ ڈالے. تو اس کا اثر بہت بری طریقے سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن اور حسین جو چھوٹے نواسے تھے کچھ اداس حالت میں تھے، جبریل امین نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اداس اور فکر میں تھے. جبریل امین پوچھتے ہیں یا محمد کس بات سے آپ اس طرح متفکر ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں الحسن والحسین اصابتہما عین، حسن اور حسین کو نظر لگ گئی. وہ کھیل کود کرنے والے بچے ایک دم اداس اور ایک دم ایک جگہ خاموش بیٹھ گئے. تو جبریل امین فرمائے یا محمد صدق بالعین فإن العین حق، اے محمد نظر لگنے کو مانیے کیونکہ نظر لگنا ایک برحق چیز ہے. افلا رقیتہما، ان کو پڑھ کے نہیں پھونکنا تھا. تو ادھر بھی جبریل کا لفظ آیا افلا رقیتہما، کہ ان کو پڑھ کے پھونکیے. جو الرقیہ الشرعیہ یہ علاج کا نام ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. اور اس کی اور ایک دلیل ہے قرآن میں آیت نمبر 28 سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حتی اذا بلغت التراق، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، جس وقت روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے حلق تک اور سانسیں ختم ہونے کے آتے ہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں وقیل من راق، کوئی پڑھ کے پھونکنے والا ہے اس کو. راق یعنی جیسا کہ آپ کے پاس ایک سورس ہوتا ہے پھر اس کے اندر اس کے کرنے والے جیسا کہ ڈرائیور ہی کرتا ہے، تو اسی طرح رقیہ یہ سورس کا نام ہے جس کو علاج قرآن سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، اور راق یعنی پڑھ کے پھونکنے والا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب سانس یہاں تک پہنچتی ہے تو دنیا میں اگر اس کو کوئی بچانے والا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر، مگر یہاں ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ روح سے متعلق مسئلہ ہے، جان سے متعلق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تلاش کر لو کوئی اس کو پڑھ کے بچا سکتا ہے کیا اس وقت بھی، کیونکہ یہ مومنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کسی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پیچھے ہٹنا ہوتا. اس لیے یہ شرعیت میں یہ دلائل آپ کے سامنے کافی ہے. قرآن سے بھی یہ دلیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 28-30 حدیثیں موجود ہے. اس کے تعلق سے جو بھی حوالہ چاہے انشاءاللہ وہ مل جائے گا. درس میں بھی کئی حوالے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہمیشہ انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور قل کے سورے سے اپنے آپ کو پڑھ کے ہمیشہ محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور دعاؤں میں ایک اہم دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کیے وہ بہت آسان ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو بھی 100 بار پڑھ لے تو اس کے لیے حفاظت اور پناہ ہو جاتی ہے صبح سے لے کے شام تک، اور جو شام کے وقت پڑھ لے اس کے لیے پناہ اور حفاظت ہو جاتی ہے صبح کے وقت تک. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا کہنے والے کو اور سننے والوں کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور شرک کے راستوں سے محفوظ کر دے، اور بدعت اور گمراہی سے بچا دے، اور آپ کے اور ہمارے ایمان کے اعمال قبول فرما لے، اور ایمان کے اوپر مرے دم تک استقامت عنایت فرما. اقول ما تسمعون واعوذ بالله ان اذكر به وانساه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اس خطاب میں اور اس درسوں میں میں ایک معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری اردو ضعیف ہے، یہ میں انکار نہیں کرتا ہوں، مگر کچھ چیزیں سمجھ میں آئے الحمدللہ، اور حق کی بات ہے وہ من اللہ ہے. اگر کچھ غلط فہمی ہوئی یا کچھ غلطی ہوئی تو میں میرے طرف سے قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ کے دین اس چیزوں سے اور غلطیوں سے بری ہے۔ آپ لوگ سوالات میں جو بھی پوچھنا چاہتے دل کھول کے پوچھئے، اور کوئی وسوسے کا اور خیالات کا موقع نہیں دیجئے، کیونکہ ہمارا دین بہت پیس کا دین ہے اور بہت امن کا دین ہے۔ اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہاں جو آرگنائزنگ جو ہوئی اور آپ لوگ کا اٹینڈنس اور آپ لوگ کی تڑپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے، رب العالمین آپ کے ہر قدم میں ایمان کی ترقی اور نیکی کا درجہ بلند کرے، اور آپ کے گناہ مغفرت کر کے آپ کے اور ہمارا گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کے عذاب سے پناہ اور نجات دے دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ اپنی جگہ بیٹھیے، والنٹرز انشاءاللہ تقسیم کریں گے، عدد کافی ہے آج انشاءاللہ۔ سامعین، جیسا کہ اعلان کیا گیا سوال جواب کے لیے، تو جن حضرات کو سوال کرنا ہو لیڈیز وہ بھی مائک کے پاس آ جائیں، اور جن مردوں کو سوال کرنا ہے وہ بھی مائک کے پاس آ جائیں۔ ایک ایک سوال دونوں طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ریکویسٹ آیا تھا کہ عورتوں کی طرف زیادہ سوال کیا جائے، اور یقیناً عورتوں کی جگہ پوری فل ہو گئی ہے۔ شاید جن اور جادو سے زیادہ تعلق انہی لوگوں کو ہے، تو بہرکیف آپ کو زیادہ سوال کا موقع دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ ہی کو وقت دیتے ہیں، آپ ہی سوال شروع کیجئے۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد خورشید ہے۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جنات اور شیاطین نقصانات ہوتے ہیں اور مسلمان قوم شرک میں مبتلا ہے، تو کیوں نہیں عالموں کو اس کا صحیح علم دے کر اس کا علاج عالموں سے کیا جائے، اور مسلمان قوم کو جادوگروں سے اور درگاہ کی طرف سے جانے سے روکا جائے۔ اور دوسرا سوال ہے، ایک ایک کیجئے نا، ایک کے بعد ایک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اہم بات یاد دلائے کہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ہر چیز کے بارے میں، دنیا میں کون سی ڈگری کہاں ملتی ہے اور کون سی چیز کہاں ملتی ہے، کون سا کاروبار بزنس کہاں سے ٹھہرایا جاتا ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں، اور فورن لینگویج مختلف سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے دین کے چند معمولی احکام سوال کر کے یا اس کو تلاش کر کے کتابوں میں نہیں سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ علماء کی رسپانسبلٹی بھی میں اس کے اوپر بھی زور دیتا ہوں، کیونکہ علماء آج کل کافی چیزوں سے امت کو محروم کر بیٹھے ہیں، اور وہ گناہ سر پہ آپ کے اور ہمارے بھی آتا ہے کہ آپ جتنی چیز جانیں دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے توقف آپ کے سامنے اس باتوں کا رکھنا ضروری تھا کہ کل کے دن ہمارا گلا بھی اللہ کے سامنے حساب کتاب میں رہے گا، اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ابھی ڈالی گئی دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ مگر جو بھائی اور ایک چیز پر بیان کرے کہ علماء یہ چیز کیوں نہیں کرنا، جب یہ چیز ہر امت کے فرد سے ہو سکتی ہے تو علماء کو اس چیز میں مشغول کرنا زیادہ مناسب نہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سمپل چیز کو سمپل ہی رکھے۔ امت کے اندر جب یہ چیزوں کے اوپر لوگ غلط راستے پہ چلے گئے تو یہ عاملہ اور جادوگر لوگ کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، آپ کے جان کا دھوکہ ہے، اور مختلف چیزوں سے ان کو شکار میں رکھ دیا۔ جبکہ آپ سچے دل سے اگر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل کے سورہ آپ اپنے آپ سے پڑھ لیے تو بے شک احتیاط کرنا بیماری آنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھو ابھی سرد کا موسم آنے والا ہے، بچوں کو صحیح کپڑے، گرم کپڑے پہنائیے، اور گھر کے دروازے کھڑکیاں بند رکھیے، اور گھر کو ذرا حفاظت میں رکھیے، تو وہ کہتی ہے ضرورت نہیں، میرے پاس سارے دوائیں ہیں زکام کے، نزلے کے، کھانسی کے، فکر نہیں کرو، آن دو۔ تو کیا یہ عقل مند عورت ہو سکتی ہے؟ اصل اپنے کو بیماری سے اوائڈ کرنا ہے کہ بیماری آنا ہی نہیں، اور خاص طور سے مسلمان کو تو آتی ہی نہیں، اگرچہ وہ سچا مسلمان بنے، مگر جب اس کا بلیو اور بھروسہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو بے شک دنیا میں یہاں وہاں کے حوالے کدھر کر دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے بے شک علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگ کو رقیہ شرعیہ سکھائے۔ آج اتفاق یہ ہوا کہ اس محفل میں آپ لوگ اٹینڈ کرے، اور یہ کتنے لوگ جو اس اندھیرے میں ابھی تک بھٹکتے رہتے ہیں اور جن اور شیاطین سے مرعوب ہو کر ڈرے ہوئے رہتے ہیں، جبکہ آپ سچے ایمان والے ہو گئے تو آپ سے ہر چیز ڈرنے کے لیے وہ دور ہوتی ہے۔ مگر اس چیز کو صحیح سمجھنا، سمجھانا علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو
اسکول کے ٹائم پہ اٹھا سکتے ہیں اور ایگزاموں میں ان کے پیچھے لگتے ہیں، ٹیوشن دلا سکتے ہیں، مگر 5 کے ٹائم کی نماز کے پیچھے ان کو پابند نہیں کر سکتے، قرآن نہیں سکھا سکتے. کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ماں باپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. بے شک یہ رسپانسبلٹی سب کی ہے، مگر اس کے لیے علماء کر کے بیٹھنا، جبکہ یہ چیز ہر شخص کر سکتا ہے تو پھر ضروری نہیں سمجھتا ہوں. مگر علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیز بیان کرنا اور غلط راستے سے امت کو بچانا. بے شک اس میں سب کے لیے یہ پوچھ اور ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال لیڈیز کی طرف سے، عورت سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا نا، اس کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن ہے، اسے آپ کلیریفائی کریے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کل کے دن گزشتہ کل کے درس میں یہ چیز کا بیان ہو چکا ہے اور اس کی تفصیل بھی آئی تھی کہ بخاری کی حوالہ میں دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی ہمیشہ ہر علم کو انسان جب ایک چیز تلاش کے ڈھونڈ کر نکالتا ہے، بے شک اس کے دل کو زیادہ سمجھ اور اعتبار اور اعتماد اور اطمینان اور تشفی ہوتی ہے. مگر یہ جو زیادہ لوگ تیار علم کو لینا چاہتے ہیں، بے شک سوال اپنی جگہ ہے، مگر اس کا جواب کل تو ہو گیا ہے، اس لیے ہم دوسرے چیز کو موقع دینا چاہتے ہیں. اور جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو جادو کا تھا، لبید بن الاعصم جو جادو کیے، بخاری میں موجود ہے. بخاری کی کتاب کھولیے، آپ خود دیکھیے، یہ حدیث میں اس کے تفصیلات آپ کو بہت آئیں گے، کیونکہ اس میں 10-15 منٹ تو لگ جائیں گے، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سے احکام ہوتے ہیں. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں ایک سوال بس. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. مذہب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کانسیپٹ پہ اگر ہے تو بہتر ہے. نہیں، کیونکہ اب کافر مسجدوں میں لکھا ہے 4 مذہب والے چاہ کے نماز پڑھنا، باقی لوگوں کا نہیں پڑھنا، وہ جائز نہیں ہے. سنت جماعت کی مسجد ہے، اس کی شادی مسجد بولتے ہیں نا. یہ مذہب کے بارے میں یہ بہت اہم چیز ہے. یہ مذہب کا بارے میں بول کے نماز پڑھنے دے رہے نہیں، ان کو گردن پکڑ کے ڈھکل رہے مسجد سے. نہیں، جائز نہیں ہے. مسلمان کیسا جائز ہوتا ہے؟ یہ آپ کو اس کے لیے میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. پیس میسنگ میں کنچیورم سے آیا ہوں. میں اس کے لیے آپ کے پاس یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بارے میں جزاک اللہ خیر. بے شک یہ سوال درست ہے اور اس سوال کے جواب میں آپ غور سے سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کون سے اسلام پہ تھے، کون سے مذہب پہ تھے؟ آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا مذہب تھا صحابہ کرام کا؟ اسلام تھا. تو پھر آپ لوگ کو کیا تکلیف ہے وہی اسلام کو اپنانے میں؟ صحابہ کرام کا دین جو تھا وہی کامیاب دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہ حنفی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے. مذاہب کے اماموں کی چاروں کی قدر اور عزت سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ایک محنت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جمع کرنے کے لیے. مگر ان میں سے چاروں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا مذہب ہی صحیح ہے. مگر یہ پیچھے والے لوگ اس دین کی گمراہی کرتے ہوئے لوگ کو ڈیوائیڈ کر چکے ہیں. جب آپ حنفی، شافعی، حنبلی جو بھی ہے بن سکتے ہیں، کیا محمدی نہیں بن سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ چیز غور کر کے آپ دیکھیے، اس کا جواب اسی میں ملتا ہے. اور قرآن کی آیت کھلی آئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت میں کھلا جواب ہے، قرآن سے ہے یہ جواب، اور ایک کانسیپٹ کے اوپر آپ پیسفل ہو جا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان یہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ اور حکم کے علاوہ جب کوئی دوسرے راستے ادھر کے ادھر کے تلاش کرتے ہیں اور اس راستوں پہ بھٹک جاتے ہیں، من بعد ما تبین له الهدى، جبکہ ہدایت کا راستہ کھلا کھلا آپ کو دکھ کر آ گیا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور آپ ان کی اتباع کریں گے، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر. اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام ہی تھے نا. تو ان کا مذہب کیا تھا وہ اپنائیے. آپ یہ دیکھیے کہ ائمہ کرام چاروں بھی، امام ابو حنیفہ والشافعی والمالک و امام احمد حنبل رحمہم اللہ وغفر لهم، پوروں کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تقلید مت کیجئے، مگر ہم جہاں سے اس حکم کو اٹھائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے، آپ بھی وہاں سے اٹھائیے. امام مالک کیا کہتے تھے؟ قبر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تھے اور کہتے تھے کل یؤخذ من قوله ویرد، ہر ایک کی بات لے کر اس کے اوپر بات واپس کر سکتے ہیں، الا صاحب هذا القبر، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور یہ قبر کے رہنے والے، ان کی بات کبھی واپس نہیں کرنا چاہیے. پھر
امام احمد کیا کہتے تھے؟ لا تقلدنی ولا مالک ولا الشافعی وخذ من حیث اخذوا، نہ میری نہ شافعی نہ ان کی تقلید مت کیجئے، مگر وہ لوگ جہاں سے اس دین کو اٹھائے قرآن اور سنت سے، آپ وہاں سے اپنے دین کو اپنائیے۔ تو پھر آپ کو غور کرنا چاہے کہ امام ابو حنیفہ خود اپنے طرف سے کوئی کتابیں بھی نہیں لکھے تھے، تو آج مذہب بھی قائم ہو گیا، لوگ بھی تعصبیت اختیار کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلی مثالیں اور احادیث اور دین کھلا واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں آپ کے پاس وہ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ اس دو چیز کو مضبوطی سے تھامیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوئیں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہاں کہاں ہے اماموں کا ذکر؟ بے شک اللہ جزا خیر دے میرے بھائی کو، جو اچھی بات اور اچھا سوال اور اچھے موقع پر لوگ کو روشن ہونا یہ چیز سے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حکم سب سے بڑا حکم ہوتا ہے۔ یہ مذاہب میں جو کتابیں اور طلباء جو بھی پیچھے آ کے لکھتے رہے، اضافہ کرتے رہے، یہ کتابیں محفوظ نہیں ہے سلامتی سے، کیونکہ آپ چھوٹا مثال دیکھیے، میں مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر ایک مذہب میں ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زیادہ مقدار پینے سے انسان کو نشہ اور یعنی ہوش کھو جاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا بھی اور چھوٹا سا بھی مقدار پینا حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، مگر ایک مذہب میں ایسا ہے کہ اگر انسان کو 5 گلاس سے نشہ چڑھتا ہے تو 4 گلاس تک پی سکتا ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ بنی اسرائیل جس طرح اپنے دین کو بگاڑ کر رکھے، آج ایسے بگاڑا اس امت کے اندر اس ناموں سے پھیلتے آ رہے ہیں۔ چاروں اماموں کی قدر کیجئے، وہ کسی کو یہ دعوت نہیں دیا کہ ہمارے مذہب اپنائیے، وہ لوگ اس چیز سے بری ہے، مگر آپ کی اور ہماری جہالت کی بنیاد کے اوپر آج تعصبیت اور آباء اور اجداد کا طریقہ ہم اپنانے کے لیے ٹھہر گئے ہیں۔ اکثر لوگ اس چیز کو کیوں اپناتے ہیں معلوم؟ کیونکہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس چیز کو نہیں اپنائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، تو ہم وہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے اس کو موڑ کر ہم اس کو فولڈ میں رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی